العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی صدقت یا رسول اللہ فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا خواجہ جلال الدین چشتی۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جس طریقے سے میں پڑھاؤں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکا سیاہ لا مکا وجہ کن فکا حضور احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دو نا تیرا دے دال صدقہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، قاف گیسو ہا دہن یا ابرو آخ عین صاد، قاف گیسو ہا دہن یا ابرو آخ عین صاد، قاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، قاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللار لمعہ نور کا، نور مطلق کی کنیز اللار لمعہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے،
یہ اعلیٰ حضرت کو جو فیض ملا سادات اکرام کی عظمت بیان کرنے کا، یہ بھی سادات ماہریرہ کے قدموں کی برکتیں ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت مرید ہونے کے لیے ماہریرہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد اس خاتم الاکابر کے ہاتھوں بیعت ہوئے، جن کو دنیا سادات کے مقام میں بڑے اچھے الفاظوں سے یاد کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت جب بیعت کر کے وہاں سے پلٹے تو فرمایا، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی یہ کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مگر جب وہ اپنے دل کو ڈھونڈ رہے تھے تب انہیں پتہ چلا کہ ماہریرہ کے سادات جب کسی کو اپنا بناتے ہیں تو وہ دلوں کو چرا لیتے ہیں، اور دلوں کو چرانے کے بعد وہ دل اپنے پاس نہیں رکھتے، بلکہ وہ سادات اپنے نانا کے قدموں میں اس دل کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو خود فرماتے، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، درے روزے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اہل بیت اطہار اور سادات اکرام کے مناقب میں اشعار کی طرف جائیں گے تو وقت اسی میں مکمل ہوگا، مگر میں کہتا ہوں یہ سب مقدروں کی بات ہے۔ کوئی لوگ چہرے دکھانے کے لیے آتے، کوئی لوگ حاضری لگانے کے لیے آتے، اور کوئی لوگ جو ہے اپنے خالی دامنوں کو بھرنے کے لیے آتے ہیں۔ آج ذکر تاجدار کربلا کی 6ٹھی نشست، اور آج ہم سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، خاتون جنت، عالمہ، زاہدہ، عابدہ، طیبہ، طاہرہ، عالمہ غیر معلمہ، زکیہ، تقیہ، نقیہ، رضیہ، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آج کی اس نشست کو بہت باادب نشست کہا جائے گا۔ اگر میں یوں کہوں کہ اگر آپ کے دل میں کوئی مرادیں ہیں تو وہ مرادیں ابھی سے لے لیں، چونکہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ذکر سیدہ کائنات پر جو دعا کرے اللہ قبول فرمائے گا۔ دیکھیے ہمارے پاس اس کی شہادتیں موجود ہیں، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی عینی شہادتیں موجود ہیں کہ ہم نے اہل بیت اطہار پر جب یہ کہا کہ آپ دل میں مرادیں لے لیں تو ہمارے پاس 1 سال گزرا نہیں کہ وہ لوگ آئے اور جنہوں نے کہا کہ ہم نے جو مرادیں لی تھی اللہ نے پوری فرمائی۔ آج جس سیدہ کائنات کا ذکر ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ مرادوں کا مقام ہے اور ادب کا مقام ہے۔ یوں اگر ہم سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے تعلق سے اگر روایتیں دیکھتے ہیں تو علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت یہ بیان کی ہے کہ ولادت سیدہ کائنات 20 جمادی الاخر کو ہوئی، اور یہ 20 جمادی الاخر وہ وقت تھا جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کرنے صرف 1 سال ہوا تھا۔ یہ آج کی جو گفتگو ہے سیدہ کائنات پر، یہ دوسری روایتی گفتگو سے ہٹ کے ہوں گی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے، اور ذکر سیدہ کائنات بتانے سے پہلے اور ان کی ولادت کے واقعات بتانے سے پہلے وہ نوجوان جن کے نکاح نہیں ہوئے، یا وہ باپ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہے، آج دونوں طبقے میرے سامنے۔ اگر باپ یہ سمجھ لے کہ آج کا بیان میں اپنی بیٹی کے لیے سن رہا ہوں، مجھے اپنی بیٹی کو جا کے بتانا ہے، شوہر یہ سمجھ لیں کہ میں آج کا بیان
اپنی شریک حیات کو بتاؤں گا، اور اگر نوجوان نسل کے جو بچے آئے ہوئے اگر وہ اپنے ذہن کو بنائیں کہ آخر اسلام میں وہ خاتون جس کو درجہ یہ ملا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو آخر میں اپنی شریک حیات کو ڈھونڈنے سے پہلے میں اس کا تذکرہ کیوں نہ سنوں جو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آج اگر میرا نوجوان اسکاپ کے اندر دکھنے والی 2 آنکھوں کو دیکھ کے اگر دل کے سودے کر رہا ہے، اگر آج کا نوجوان پروفائل کے اوپر اور ایف بی کے اوپر نت نئے فوٹو پوسٹ ہونے کے بعد میں اگر اس کو لائک کر کے اور اگر وہ کسی سے اپنے دل کا سودا کر رہا ہے، تو اپنے دل کو اتنا سستا مت بنا، یا کسی کی محبت کے اندر اتنا پاگل مت ہو جا۔ پہلے یہ دیکھ کہ تو جس کا انتخاب کرے گا، تو جس کو پسند کرے گا، اگر سیدہ کائنات کی طرح اس کے اندر اوصاف کے صدقے نظر آتے ہیں، تو پھر میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرا حسین پیدا ہوگا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ تیرے گھر میں جو بھی پیدا ہو غلام حسین پیدا ہوں گا، تیرے گھر میں جو بھی پیدا ہوں گی سکینہ کی پرتوں پیدا ہوں گی۔ اسی لیے آج کی گفتگو میرے نوجوانوں کے لیے، بیٹھنے والے باپ کے لیے اور بیٹھنے والے شوہروں کے لیے، اپنے لیے بھی، اللہ نے مجھے بھی اولاد سے نوازا ہے، ہم سب کے لیے ایک راہ عمل اور ایک نصیحت آمیز گفتگو ہوں گی۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ واقعات جو آپ بار بار سنتے ہیں وہ نہ سنائے جائے، اور آپ کو جو ہم نے مطالعے کی میز کے اوپر جو عناوین لا کے رکھے ہیں اور جو علماء اہل سنت کی معتبر کتب سے جو باتیں ہم نے اخذ کی ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں۔ اکثر آپ نے سیدھا سیدہ کائنات کا ذکر سنا ہے، مگر آج میں آپ کو سیدہ کائنات کی ولادت کے تعلق سے کچھ باتیں بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات کی ولادت 20 جمادی الاخر کو ہوئی، اور یہ وہ وقت تھا جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اعلان نبوت کرنے 1 سال ہوا، مطلب کہ 41 سال کی عمر میں میرے مصطفیٰ کو سیدہ کائنات کی ولادت ہوئی۔ اور روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اس ولادت کا پس منظر اس طریقے سے بنا، علامہ کاشفی کے ذریعے سے بات کر رہا ہوں، وہ فرماتے کہ اس ولادت کا پس منظر اس طریقے سے بنا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر حضور نے جنت کی سیر کی۔ آپ سیدہ کائنات کا ذکر سن رہے، بڑے ادب سے سننا، دل میں مرادیں لینا۔ حضور نے خواب میں دیکھا، جنت کی سیر کی، اور علامہ کاشفی فرماتے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حسین پھول کو دیکھا، وہ پھول کی خوشبو بڑی خوبصورت تھی، وہ پھول اپنی حسن کے لحاظ سے بہت ہی پیارا تھا۔ حضور نے اس پھول کو دیکھا، اور جب حضور خواب سے بیدار ہوئے تو حضور کا دل یہ چاہا کہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کروں، اور حضور نے ملاقات کی، وظیفہ زوجیت ادا کیا، اور وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب الگ ہوئے، اسی رات شکم خدیجۃ الکبریٰ کے اندر حضرت آمنہ کے پیدائش کے آثار نظر آئے۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین نے انگور کا ایک گچھا پیش کیا۔ حضور نے اس انگور کے گچھے میں سے ایک انگور کھایا، اور اس انگور کی خوشبو حضور کو بڑی پسند آئی۔ اس کے بعد حضور ہاتھ خدیجۃ الکبریٰ کے قریب ہوئے، اور پھر حمل کے واقعات پیدا ہوئے، اور پھر فرماتے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے بعد جب میں حضرت فاطمہ کے پاس گزرتا، یا جب میں میری بیٹی فاطمہ کی پیشانی کو چومتا یا اس کے ہاتھوں کو چومتا، تو جو انگور کا ایک دانہ مجھے جبریل نے کھلایا تھا،
اس کی خوشبو جو مجھے اس وقت محسوس ہوتی تھی، میں وہی خوشبو فاطمہ کے جسم اقدس کے اندر محسوس کرتا ہوں۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئیاں علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ولادت طیبہ کے تعلق سے۔ اب میں آپ کا ذہن زیادہ دور لے کے جانا نہیں چاہتا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 11 ازواج میں سے سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ کسی کو اللہ نے اولاد نصیب کی تو وہ ماں خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہیں، اور حضرت خدیجہ وہ ذات کا نام ہے جس کے لیے مجھے ماہ محرم میں ایک اور محفل چاہیے، مگر میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال ہوئی، اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شباب کی منزلوں پر تھے، اور اس وقت مکے کی سرزمین کے اوپر 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون کا نام حضرت ماں خدیجہ تھا۔ یہ بھی ایک توجہ کی بات ہے میرے نوجوانوں کے لیے۔ آج میری قوم کے اندر سب سے زیادہ بڑی جہالت یہ بھی ہے کہ اگر بیٹی 1 سال بڑی ہو اور لڑکا 1 سال اس سے چھوٹا ہو تو ہمارے گھر کی جاہل عورتیں کہتی ہے کہ تجھ سے تو وہ بڑی لڑکی ہے، 2 سال تجھ سے بڑی ہے، 3 سال تجھ سے بڑی ہے۔ ہم نے 6 مہینے کے فرق کے اوپر رشتوں کو توڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ تو اس سے نکاح کیوں کرتا ہے، یہ تو تجھ سے 1 سال بڑی ہے، یہ تو تجھ سے 3 سال بڑی ہے۔ حضور کا پہلا نکاح جس عمر کے اندر ہوا وہ حضور کی 25 سالہ جوانی تھی، اور جس خاتون سے حضور نے نکاح کیا وہ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون جس کی عمر 40 سالہ تھی۔ دنیا کے سامنے حضور نے نکاح کر کے بتا دیا کہ عمر کے ذریعے رشتے طے نہیں ہوتے، جو جتنا پاک دامن ہوگا اللہ اسے برکت نصیب فرما دے گا۔ کبھی بھی عمر کے اوپر رشتے طے مت کرنا، ورنہ تمہاری عمریں تمہاری بربادی کا باعث بن جائیں گی۔ حضور نے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون سے نکاح کیا، اور ملکہ تجار کہلاتی تھی۔ ان کا مال ملک شام اور یمن کے اندر اونٹوں کے ذریعے جاتا۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں جب حضور سے نکاح ہوا تو ہزاروں غلام ہونے کے باوجود، سینکڑوں کنیزیں ہونے کے باوجود حضرت خدیجہ نے پورا مال حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ حالانکہ مکے کے اندر ان کی طرح مالدار کوئی دوسری نہیں تھی، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پورا مال دین کے لیے صرف کیا۔ اسی لیے آقا فرماتے کہ تنہا خدیجہ ہے، جب اس نے مجھے مدد کی جب مکے والے مجھ پہ پتھر مارتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ازواج میں سے فاطمہ جیسی بیٹی خدیجہ کے ذریعے عطا فرمائی۔ یہ حضرت ماں خدیجہ بلکہ میں یہ کہہ دوں تو بات مکمل ہوں گی۔ میں اس عنوان کو زیادہ طویل کرنا نہیں چاہتا، مگر عشق اجازت نہیں دیتا کہ اس بات کو روکا جائے۔ جس کو سننا ہے وہ سنیں۔ کل کی محفل کے تعلق سے مجھے بڑا ڈر تھا کہ بہت دیر تک محفل چلی، نہ جانے آج کیا ہوگا۔ میں اللہ کا شکر ہے کہ مولا کائنات کے ذکر کے صدقے اللہ نے اسی چاشنی دی کہ آج اتنی عوام پھر سے موجود ہے۔ میں احباب سے کل جو ہے کہ بار بار کہہ رہا تھا کہ آج محفل بہت طویل ہو گئی، بہت طویل ہو گئی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ جس کو سننا ہے سیدہ کائنات کے صدقے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ میں سیدہ کائنات کی امی کے اوپر زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا، میں نے کہہ دیا کہ پورا مال دے دیا، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا یہ اس ذات کا نام ہے جو حسین کریمین کی امی ہے، اور ہم اپنی ماں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہماری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے، مگر خدیجہ اس ذات کا نام ہے جس کے قدموں کے نیچے فاطمہ کی جنت ہے۔ اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ فاطمہ کی جنت کسی کے قدموں کے نیچے ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ چہیتی بی بی۔ مگر جب حضرت خدیجہ کو حمل کے آثار ہوئے تو آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، چونکہ اب ہمیں جذباتی گفتگو نہیں کرنی، ہمیں اب آج سے جو ہے کہ بڑی سنجیدگی والی گفتگو کرنی ہے تاکہ آپ جلدی جلدی کربلا کو سمجھ سکیں۔ ہمیں روا روی اور ہوا کے اندر باتیں نہیں کرنی، آپ کو سنجیدگی کے ساتھ کربلا تک جوڑنا ہے، اور یہ پہلی نشست رہیں گی انشاءاللہ، جس کے بعد ہم کربلا سے جڑیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور کی 3 بیٹیاں حضرت فاطمہ سے پہلے بھی ہوئی،
ہاتھ رقیہ، ہاتھ زینب، ہاتھ ام کلثوم، مگر مسئلہ ان کا یہ تھا کہ یہ اعلان نبوت کے پہلے پیدا ہوئی، اور یہ فاطمہ کا مقدر ہے کہ حضور نے بھی اعلان نبوت کیا ہے، اور سیدہ کائنات اعلان نبوت کے 1 سال کے بعد دنیا میں آئی۔ تو مکے کی عورتیں جب حمل کا وقت مکمل ہوا اور ماں خدیجہ نے مکے کی عورتوں سے کہا کہ آپ آئے، اور آپ آنے کے بعد میں جو ہے کہ میری پیدائش جو بچی کی ہونے والی ہے، بچے کی ہونے والی ہے، اس میں ساتھ دے۔ تو مکے والوں نے صرف اس لیے ساتھ نہیں دیا کہ آپ محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی لیے ہم آپ کے حمل کے کسی بھی معاملات میں کام نہیں دیں گے۔ اور تنہا ہاتھ خدیجہ الکبریٰ کی ذات اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے جب اپنے گھر کے اندر پہنچتی ہے، مرادیں لے لو، اللہ میری قوم کی کسی بیٹی کو سیجر کی تکلیف نہ لائے۔ جو سیجر کہہ کے آج پریشان کیا جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ کیا آج سے 50 سال پہلے سیجر کا کوئی وجود تھا؟ ہمارے گھر بھی اولادیں ہوئی، آپ کے گھر بھی اولادیں ہوئی، ہمارے ماں باپ نے بھی اولادیں پیدا کی، مگر آج مسلمانوں کو ایک سازش کے تحت، میں یہ بات اتنی گارنٹی کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں چونکہ ہماری نظر سب پر ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اکثریت کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ اگر سیجر سے بچے پیدا ہوں گے تو پھر 1-2 کے بعد پیدائش مشکل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ہماری ماں جنہوں نے 8 اولادیں دی، بغیر سیجر کے دی، اور آج 2 اولادیں اگر سیجر سے ہو جائے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ تیسرا عمل مشکل ہے، تیسرا عمل آپ کر نہیں سکتے۔ یہ تمہاری بڑھتی ہوئی پیداوار کو روکنا ہے، اور میرے آقا فرماتے تم اپنے بچوں کی پیدائش کرو تاکہ کل بروز قیامت میں امت کی کثرت دیکھ کے اللہ کی بارگاہ میں خوش ہو جاؤ۔ یہ حضور کی حدیث ہے کہ چاہے تم کچے بچے سے شروعات کیوں نہ کرو۔ اسی لیے نوجوانوں سے گزارش کروں گا اور اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمل کی سوغات دی ہے تو اس کو گرانے کے بارے میں مت سوچنا، ورنہ مکے کے کافروں تمہارے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ وہ بھی بچیوں کو گرا دیا کرتے تھے اور تم بھی بچیوں کے ساتھ وہی حال کرتے ہو۔ میں اس موضوع کی طرف جانا نہیں چاہتا، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ماں خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ آپ میرے گھر آئے، کوئی نہیں آیا۔ جب وہ گھر میں پہنچی تو پہنچنے کے بعد میں یہ حال ہوا کہ حضرت خدیجہ نے 4 عورتوں کو دیکھا۔ 4 عورتوں کو دیکھنے کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو پہلی نے کہا کہ میرا نام مریم ہے، میرا نام مریم ہے۔ اس کے بعد دوسری نے کہا کہ میرا نام حضرت سارہ ہے۔ یہ میری فاطمہ کی شان بیان کر رہا ہوں، میرا نام سارہ ہے۔ اور تیسری نے کہا میرا نام حوا ہے، میرا نام حوا ہے۔ اور چوتھی نے کہا کہ میرا نام حضرت آسیہ ہے۔ اور ہم چاروں کو اللہ نے فاطمہ کی پیدائش کی خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ سوچو جس حسین کی پیدائش پہ فرشتے آسمان سے آئے، اس کی امی کی پیدائش پہ حال کیا ہوا ہوگا؟ ہم کہاں سے الفاظ لائے؟ بہت ساری روایتیں میرے پاس، مگر اختصار کے ساتھ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اضافی روایتیں نہ پیش کرتے ہوئے اصل عنوان پہ بات کروں گا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل زندگی جو ہے وہ 2 روایتوں سے بیان ہوتی ہے، اور اس کو علامہ نصفی نے بھی بیان کیا جو کتاب میں ساتھ میں لایا ہوں۔ فرماتے کہ 2 روایت حضرت فاطمہ الزہرا کے تعلق سے آتی ہے۔ پہلی روایت یہ کہ ان کی پوری مکمل زندگی پیدائش سے لے کے وصال تک 29 سال ہے، اور دوسری جو روایت ہے وہ 22 سال ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ امام علی مقام کی امی کی عمر ایک 29 سال بتائی جاتی ہے مکمل زندگی، اور ایک 22 سال، مگر جب ہم نے اس کے اوپر تحقیق کی، دوسری کتابوں کو جب ہم نے دیکھا تو اس سے پتہ چلا کہ صحیح اور احسن روایت جو ہے وہ 22 سال بنتی ہے۔ اس کا حساب اس طریقے سے لگائے تو سیدھا حساب ہے کہ جس وقت سیدہ کائنات کی ولادت ہوئی اس وقت حضور کی عمر 41 سال ہے، اور 63 سال کے اندر حضور کا وصال ہوا ہے، اور 63 سال کے عین 6 مہینے کے بعد سیدہ کائنات کا وصال ہوا ہے۔ تو اس حساب سے ان کی عمر جو ہے 22 سال بنتی ہے۔ 41 سال میں سیدہ کائنات کی پیدائش ہوئی،
جب حضور کی عمر 41 سال تھی، اور پھر 63 سال کے اندر حضور کا وصال ہوا، اور اس کے 6 مہینے کے بعد سیدہ کائنات کا وصال ہو گیا۔ اس لحاظ سے 22 سالہ عمر غالباً ان کی بنتی ہے۔ تو یہ معتبر اور احسن روایت جو ہے وہ 22 سال کے تعلق سے، اور یہ دونوں روایت کے اوپر ہمارا ایمان ہے، مگر مکمل طور سے جو کثرت کے ساتھ روایت بیان کی گئی ہے وہ 22 سالہ روایت ہے۔ سیدہ کائنات مخدومہ فردوس بری کی پوری مکمل زندگی 22 سالہ زندگی ہے، جس زندگی کے اندر ان کا وصال ہوا۔ اب حدیث آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے، حضور ارشاد فرماتے سیدہ کائنات کے تعلق سے، جب سیدہ کائنات کا نام رکھنے کی باری آئی کہ سیدہ کائنات کا نام کیا رکھے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کا نام فاطمہ رکھوں، اور فاطمہ کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے۔ میں وہ 7 کتابیں ایک ساتھ لا کے رکھ دوں گا تو آپ کہیں گے آپ نے لائبریری بنا لی، اسی لیے میں صرف آپ کے سامنے حوالہ دے رہا ہوں کہ سیاہ ستہ کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ آقا فرماتے میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ صرف اس لیے رکھا ہے چونکہ جب میری بیٹی کا نام میں نے فاطمہ رکھ دیا تو فاطمہ صرف اسی لیے رکھا کہ فاطمہ جب تک دنیا کے اندر رہیں گی، جب تک کہ اس کی اولادیں پیدا ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولادوں پہ جہنم کی آگ کو حرام فرمائے گا۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کی فضیلت ہے۔ اور ایک روایت کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ سے جو محبت کرے گا اللہ اس پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام فرمائے گا۔ یہ فاطمہ کے نام کے تعلق سے حضور کی یہ بات، اسی لیے گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے، اپنے وہاں بچیاں پیدا ہو تو اس کا سب سے پہلا نام فاطمہ رکھا کرو، چاہے آپ جو نام رکھو۔ اب تو سیریل دیکھ کے نام رکھے جاتے ہیں نا، اب تو نیو جنریشن جو سیریلوں میں نام دکھ رہے ہیں وہ نام ہمارے پاس میں لاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ اپنی اولادوں کی عافیت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی اولادوں کی برکت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی اولادوں کی نیک سیرت چاہتے ہیں تو وہی نام رکھو جو نام آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے منسوب ہے، اور حضور نے جو نام رکھنے کا ارشاد فرمایا۔ دیکھو نام کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئیں گی، مگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ کے تعلق سے بات آئی ہے کہ فاطمہ نام اسی لیے رکھا گیا کیونکہ فاطمہ پر بھی جہنم کی آگ حرام، اس سے جو محبت کریں گا اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ بھی جتنی اولادیں پیدا ہوں گی ہاتھ فاطمہ کی نسل پاک کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام فرمائے گا۔ اب اس تعلق سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر ہم احادیث کریمہ دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ روایتیں نظر آتی ہیں، مگر میں ذکر فاطمہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں تو اور کوئی روایت نہ پڑھتے ہوئے میں اسی حدیث کے اوپر آتا ہوں جس حدیث کو میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث سنانے سے پہلے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے دلوں کے اندر مرادیں لے لیں، چونکہ امام علی مقام کی امی سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو فضیلت میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوہ کے اندر اس کو لکھا۔ میرے پاس تو وہ کتاب موجود نہیں، مگر ہاں جن کے پاس تھی ہم نے ان سے پرنٹ اس روایت کی نکال لی۔ وہ کتاب مجھ تک کے نہیں پہنچ پائی مگر اس کی پرنٹ میرے پاس موجود ہے جو ہم اپنے ساتھ میں یہاں پر ممبر پہ لے کے آئے ہیں۔ ہاتھ فاطمہ کی شان کیا، اگر آپ سب کی توجہ ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اجازت ہے؟ ماشاء دل میں مرادیں لے لو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ جب حضور کا وصال ہوا تو جس جگہ حضور کو دفن کیا گیا، جہاں پر حضور کی لحد بنائی گئی، قبر انور کا حصہ جہاں پر کھودا گیا، یہ بھی ایک الگ تفصیل ہے کہ حضور کی قبر کیا شان والی ہے، مگر ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے چونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جس جگہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
رکھا گیا ہے قبر انور کے اندر تو وہ چٹائی کے اوپر رکھا نہیں گیا، حضور کو زمین کے اندر رکھا گیا، یا جس طریقے سے ہم رکھتے ہیں اسی طریقے سے رکھا گیا۔ ادھر بھی قبر کی مٹی ہے، ادھر بھی قبر کی مٹی ہے، پیچھے بھی قبر کی مٹی ہے، آگے بھی قبر کی مٹی ہے، اور ہاں جس جگہ حضور کو لٹایا گیا ہے وہاں پر بھی قبر کی مٹی ہے۔ یعنی حضور کو کوئی پھولوں کی چادر کے اندر لٹایا نہیں گیا، حضور کو کوئی چادر بچھا کر پھر حضور کے جسم اقدس کو رکھا نہیں گیا، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس جگہ لٹایا گیا وہ صرف مٹی اور صرف مٹی ہے۔ اب اس مٹی کے تعلق سے توجہ آپ کی، اس مٹی کے تعلق سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور کے جسم اقدس پر اس وقت جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ مٹی کا مقدر یہ ہے کہ جو مٹی حضور لیٹے لیٹے اپنے جسم کے اوپر لگی ہوئی مٹی ہے حضور کے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ مٹی عرش اعظم سے افضل ہے۔ توجہ رکھیں آپ، ذکر سیدہ کائنات بیان کرنے لگا ہوں۔ جو مٹی اس وقت حضور کے تن اقدس سے لگی ہوئی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ مٹی عرش اعظم سے افضل ہے۔ یہاں تک لکھتے ہیں عرش اعظم تو عرش اعظم، وہ مٹی خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ توجہ رکھیں، وہ مٹی خانہ کعبہ سے افضل ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کو حضور نے ایک مرتبہ چوما، 2 مرتبہ ہاتھ لگایا، حجر اسود کو حضور نے ایک مرتبہ چوما، مگر قیامت تک کے حاجیوں کی سند بن گئی کہ جو حجر اسود کو چومے گا مصطفیٰ کی اداؤں کو ادا کریں گا، جو کعبے کو دیکھے گا مصطفیٰ کی اداؤں کو ادا کرے گا، جو کعبے کا طواف کرے گا مصطفیٰ کی اداؤں کو ادا کرے گا، جو صفا مروہ کی پہاڑی پہ صحیح کرے گا مصطفیٰ کی اداؤں کو ادا کرے گا۔ حضور نے حج کیا 1 سال 2 سال، حضور نے جتنے عمرہ کیے وہ ایک لمبی تاریخ موجود ہے، مگر بعد وصال پھر خانہ کعبہ کا جلوہ یا خانہ کعبہ کو حضور کا جلوہ دیکھنا نصیب نہ ہو سکا، خانہ کعبہ کو حضور کا جلوہ دیکھنا نصیب نہ ہو سکا، اور حضور بوقت وفات سے لے کے اب تک اپنی قبر انور کے اندر اسی مٹی کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور کے روضے اطہر پر جو مٹی ہے قبر انور کی، اور جو حضور کے جسم سے مس ہوئی مٹی، اس کا مقدر کیا ہے کہ جو قیامت تک کے حضور کے جسم سے لگی رہیں گی۔ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے وہ عرش اعظم سے افضل اور وہ کعبے سے افضل۔ اب حضرت فاطمہ پہ آؤ، اب حضرت فاطمہ پہ آؤ۔ شیخ محقق کہہ رہے ہیں کہ جو مٹی حضور کے جسم اقدس سے لگ جائے وہ کعبے سے افضل ہوتی ہے۔ یہاں بیپاری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، جب کسی کا سودا جو گھاٹے کے اندر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا سودا تو مٹی کے بھاؤ گیا، اس کی دکان تو مٹی کے بھاؤ گئی، اس کا گھر تو مٹی کے بھاؤ گیا، تو نے تو یہ چیز مٹی کے بھاؤ لے آئی۔ ارے وہ مٹی جس کو بھاؤ کم کرنے کی بنیاد پہ لوگ تشبیہ دیتے ہیں، جس کا سودا گھاٹے میں آئے لوگ مٹی کے بھاؤ کہتے ہیں، وہ مٹی کا مقدر دیکھو، اگر حضور کے جسم اقدس سے لگ جائے تو کعبے سے افضل ہو جاتی ہے، وہ مٹی کعبے سے افضل ہو جاتی ہے۔ اب میں جناب سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری کو کعبے سے افضل کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ میں سیدہ کائنات کو عرش اعظم سے افضل کہوں تو کس منہ سے کہوں؟ کیونکہ سیدہ کسی نبی کے جسم پہ لگی ہوئی مٹی کا نام نہیں ہے، سیدہ کائنات حضور کے جسم پہ لگی ہوئی مٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ آقا فرماتے ہیں الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ کسی مٹی کا نام نہیں، محمد عربی کے جگر کے ٹکڑے کا نام ہے۔ ارے مٹی اگر حضور کے جسم اقدس سے لگے تو کعبے سے افضل ہوتی ہے، جگر کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا کون بیان کر سکتا ہے؟ کون بیان؟ سنیو تمہارا مقدر ہے کہ تم فاطمہ الزہرا کے مناقب سننے کے لیے بیٹھے ہو، مرادیں لے لو۔ اللہ میرے ہر جوان کو فاطمہ الزہرا کی اداؤں والی بچی سے نکاح نصیب کرے۔ کتنا بھی ڈھونڈ لو، ہمارے مرشد کہا کرتے تھے بیٹے گوگل پہ کتنا بھی ڈھونڈ لے روٹی کبھی ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتا، آپ کو ہمیشہ بزرگوں سے ہی سب کچھ ملے گا، کتابوں سے ہی سب کچھ ملے گا۔ آپ اگر انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر کسی کے حسنوں کو دیکھ رہے ہیں تو لات مارنا اسے حسن کو، کیونکہ جو اپنی عیاشی کی جوانی
اگر انٹرنیٹ کے اوپر جو لڑکی تباہ کر رہی ہے وہ تمہارے گھر کو کیا بسائیں گی؟ نہیں بسا سکتی۔ پیارے سنو میری سیدہ کائنات کا ذکر کیا ہے۔ سیدوں کی دادی سادات سے میری گزارش اپنی دعاؤں کے اندر شامل رکھنا فقیر کو۔ ہاں ہماری نوکری صرف سیدوں کی جوتیاں سیدھی کرنے میں، یہ بات آئیں گے آگے جوتیاں سیدھی کرنا کیا ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے قرب میں پہنچی، بیٹھی تھی اپنے ابو کے پاس اور کہا کہ ابو ایک سوال ہے آپ سے۔ سوال یہ ہے کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گا؟ مالک جنت کی بیٹی، مالک جنت کی بیٹی خود سوال کر رہی کہ جنت میں کون جائیں گا۔ یہ سوال ایک مرتبہ بلال حبشی نے بھی کیا تھا کہ حضور جنت میں کون جائیں گا سب سے پہلے؟ آقا فرماتے بلال جنت میں تو جائیں گا۔ حضرت بلال کہتے حضور کیا صدیق اکبر سے پہلے جاؤں گا؟ بولیے نا سبحان اللہ۔ کیا صدیق اکبر سے پہلے جاؤں گا؟ آقا فرماتے ہاں اس سے پہلے۔ کہا کہ حضور کیا عمر فاروق اعظم سے پہلے جاؤں گا؟ کہا کہ ہاں اس سے پہلے۔ اب یہ بات تو یہاں پر میں روک دیتا ہوں، اس سے پہلے اس سے پہلے۔ اس کے بعد میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کے انداز میں آتے بلال کہتے حضور کیا میں آپ سے بھی پہلے جاؤں گا؟ جب یہ کہا تو پھر رک گئے، آنکھ میں آنسو آئے، کہا کہ میرا آقا معاف کر دیں، آپ کے لیے میں نے غلط جملے کہہ دیے، میں آپ سے پہلے نہیں جا سکتا۔ آقا فرماتے بلال تو مجھ سے پہلے جائیں گا، تو مجھ سے پہلے جائیں گا۔ کہتے بلال مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پہ التجائے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ کہتے حضور کیسے؟ آقا فرماتے بلال تو میرا غلام ہے نا؟ حضور غلام تو سب ہے، مگر غلام تو سب ہے نا حضور کے، اور تو چہیتا غلام ہے، تو جب میری سواری جنت میں جائیں گی نا تو اس کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوں گی۔ تو یہی سوال جو ہے نا سیدہ کائنات نے پوچھ لیا، حضور سب سے پہلے آپ جائیں گے؟ آقا فرماتے بیٹی مردوں میں سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ جیسی یہ بات کہی تو مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری کہتی حضور یہ بتائیں نا اگر جنت میں سب سے پہلے آپ جائیں گے تو پھر عورتوں کے اندر جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گا؟ جیسی یہ بات کہی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے بیٹی فاطمہ جنت کے اندر عورتوں میں سب سے پہلی جانے والی خاتون کا نام، یا جنت میں سب سے پہلے خاتون جو جائیں گی اس کا نام عمران کی بیٹی مریم ہے۔ وہ مریم جو عمران کی بیٹی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا ہے کہ جنت میں وہ سب سے پہلے جائیں گی، کوئی عورت پہلے نہیں جائیں گی، سب سے پہلے عمران کی بیٹی مریم جائیں گی۔ جب بابا کے تعلق سے سن لیا کہ وہ پہلے جائیں گے تو سوچ رہی تھی کہ شاید میرا نام بھی آئے، مگر جیسی عمران کی بیٹی کا نام آیا تو وہ پھول سا چہرہ مرجھا گیا اور خاموش ہو گئی۔ حضور نے چہرے کے آثار پڑھے، کہا کیا بات ہے سیدہ میری بیٹی لگتے جگر فاطمہ تو کیوں خاموش ہو گئی؟ تو اس بات کے اوپر سیدہ کائنات نے کہا بابا مجھے یوں لگا جیسے پہلے آپ نے اپنا نام کہا تو مجھے یوں لگ رہا تھا دوسری مرتبہ آپ میرا نام لیں گے۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا دیکھو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مریم کو جنت میں سب سے پہلے جانے کی ضمانت دے رہے ہیں وہ مریم ہے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مریم کا ذکر قرآن مقدس میں کیا، مریم کا ذکر سورہ مریم کے اندر آیا۔ وہ مریم جو رکوع کرے تو اللہ اس کے رکوع کو قرآن کے اندر بیان فرمائے۔ مریم کی شان یہ ہے کہ مریم کے سجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا، مریم کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کے اندر بیان کیا۔ مریم پہ ہاتھ اٹھانے والے کے ہاتھوں کو فالج ہو گیا، مریم وہ جس کے حجرے کے اندر بے موسم پھل آتے ہیں، مریم وہ مریم جس کے حجرے کے اندر جبریل امین آتے ہیں، وہ مریم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جبریل کی ایک سوکھ سے جناب عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں، وہ مریم جس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم کہ مریم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کیا،
وہ مریم وہ مریم وہ مریم، مریم کے بہت سارے تذکرے، سب پہ ہمارا ایمان۔ مگر جیسی یہ بات مریم کے بارے میں سنی تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سوکھ گیا، خاموش ہو گئی اور چہرہ مرجھا گیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تو خاموش کیوں گئی؟ اسی لیے خاموش ہوئی کہ مریم سب سے پہلے جائیں گی، تیرا نام نہیں آئے گا۔ فکر مت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیٹی کو تنہا نہیں رکھا، مریم تو اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہے اور میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کو تو یہ مقام دیا ہی دیا کہ وہ جنت میں جائیں گی، مگر فاطمہ ذرا یہ تو سن، میں نے صرف اتنا کہا کہ وہ جنت میں جائیں گی، کیسے جائیں گی یہ نہیں کہا، کیسے جائیں گی یہ نہیں کہا، بلکہ سن لیں اللہ تبارک و تعالیٰ مریم کو پہلے ضرور بھی جائیں گا، مگر جس سواری کے اوپر فاطمہ سوار ہوں گی، جس سواری پہ فاطمہ سوار ہوں گی، وہ سواری کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوں گی، سواری کی نکیل مریم کے ہاتھ میں ہوں گی۔ وہ خادمہ بن کے جائیں گی تو وہ خادمہ بن کے آگے جائیں گی اور وہ تو مخدومہ بن کے پیچھے آئیں گی۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مسجد کا امام اگر مسجد کے باہر نکلے اور اعلی رسول سید امین صاحب کی بلا اگر وہ سامنے نظر آ جائے یا ہمارے پیر و مرشد نظر آ جائے تو کوئی مسجد کا امام اگر جوتیاں سیدھی کر دے تو لوگ تیوڑی اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ یہ سید کا اتنا مرتبہ کرتا ہے کہ جوتیاں سیدھی کر رہا ہے۔ میری مسجد کا امام اور کسی سید کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، میری مسجد کا امام کسی سید کا ہاتھ چوم رہا ہے، کیوں چوم رہا ہے؟ یاد رکھنا، خادم سے مخدوم کا پتہ چلتا ہے۔ خادم جتنی شان والا ہوگا اس سے بڑھ کے شان مخدوم کی ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا مریم ہوں گی مریم، بلکہ مریم بھی بطول ہے، اور بطول اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ناپاکی نہیں آتی، مگر وہ بطول اپنے دور کی ہے۔ سیدہ کائنات کیسی بطول ہے پتہ ہے آپ کو؟ روایتوں کے اندر آیا ہے کہ ظہر کے وقت امام حسن مجتبیٰ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے وہاں بھی پیدائش ہوتی ہے، ہمارے وہاں بھی ہوتی ہے۔ عورتیں کتنے دن تک ناپاک رہتی آپ بھی جانتے، اس مسائل کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ یہ خواتین کی محفل نہیں ہے، نہ ہی میرا خواتین سے خطاب ہے، میری تو آپ سے امید ہے کہ آپ عورتوں کے ذریعے یہ بات پہنچائیں۔ تو ایک عورت کی ناپاکی آپ جانتے کتنے دن تک چلتی ہے، مگر یہ سیدہ کائنات ہے۔ ظہر کے وقت امام حسن مجتبیٰ کی پیدائش ہوئی اور امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے عصر کے مصلی پہ فاطمہ کو دیکھا۔ اس سے بڑھ کے شان بطول کے نام پہ بیان کر ہی نہیں سکتا کہ ظہر کے وقت پیدائش ہو، عصر کے مصلی پہ آتے فاطمہ نظر آئے۔ اب سنو، علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ روایت کسی اور نے بیان نہیں کی ہے، اس روایت کو بیان کرنے والی ذات کا نام خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتی ہے مخدومہ کائنات کی شان یہ ہے، فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے عائشہ نہ بناتا، مجھے عائشہ اللہ نہ بناتا اور صرف فاطمہ کے سر کا بال بنا دیتا، میرے مقدر کی معراج ہو جاتی، میرے مقدر کی معراج ہو جاتی۔ اور آگے سیدہ کائنات کے تعلق سے حضور کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جس وقت میدان محشر برپا ہوگا، جس وقت میدان محشر کے اندر پل صراط سے گزرنے کے تعلق سے لوگ پریشان ہوں گے کہ ہم پل صراط سے کس طریقے سے گزرے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اللہ کا منادی عرش کے نیچے سے اعلان کرے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ محشر کے تذکرے آپ نے سنے ہیں کہ وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر اللہ کا منادی عرش کے نیچے سے اعلان کرے گا کہ اے لوگوں، اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، کیونکہ 70,000 حوروں کے ساتھ 70,000 حوروں کے ساتھ جناب سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 حوروں کے ساتھ پل صراط سے تیزی اور بجلی کی طرح گزرنے والی ہے۔ یہ مقام سیدہ کائنات کو اگر آپ سمجھ رہے ہوں گے، ایک بات
ایک اشکال آتا ہے ذہن کے اندر. کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹی تھی اس لیے اتنی فضیلت ہے. لوگ سوچتے ہوں گے مگر علامہ نصوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کے اندر بیان کیا اور فرماتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ملکہ فردوس بری حضرت فاطمہ الزہرا کی جو یہ روایتیں بیان کی جا رہی ہے یا جو فضیلت بیان کی جا رہی ہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی کی بیٹی تھی اس لیے بڑا چڑھا کے پیش کیا. دیکھو کوئی انسان نیک ہونا نیک تو یہ گارنٹیڈ نہیں ہے کہ اس کی اولادیں بھی نیک ہوں گی. ہاں لوگ کسی کے بچے کو تو نیک کہتے ہیں مگر جب باپ کی بات آتی کہ تیرا باپ بڑا پاپی تھا تو نیک ہے, تیرا دادا بڑا پاپی تھا تو نیک ہے, تیرے خاندان کے اندر اچھے لوگ نہیں آئے مگر تو نیک ہے. کسی کے 3 بھائی خراب ہو تو تینوں کے تانے چوتھے کو دیے جاتے ہیں, کس کے 2 خراب ہو تو تیسرے کو تانے دیے جاتے ہیں. سیدہ کائنات میں تیری شان پہ اپنے بچوں کو قربان کرتا ہوں. سیدہ کائنات کی شان کیا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خاتون جنت سے کہا تھا فاطمہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لانا ہے تو عمل لانا, عمل لانا. جیسی یہ بات سیدہ کائنات نے سنی نا پھر عمل کے میدان کے اندر اتنا آگے بڑھی اتنا آگے بڑھی اتنا آگے بڑھی کہ فاطمہ تو فاطمہ کی اولاد دیکھو عبد القادر جیلانی. ارے کوئی بتاؤ کسی کا بیٹا ہو جس نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہو, یہ فاطمہ کے بیٹے کی شان ہے. ارے کوئی بتاؤ جس نے ایک ہی جھبے کے اوپر پورے ہندوستان کو کلمہ پڑھایا ہو, وہ غریب نواز فاطمہ کا بیٹا ہے. ذرا کوئی بتاؤ جو مخدوم سمنا بن کے آیا ہو اور جس نے پتھر کی مورتی کو جان ڈال دی ہو, وہ فاطمہ کا بیٹا ہے. ارے کوئی بتا دے کہ کسی کا بیٹا ہو سر قلم ہو گیا پھر بھی زندہ ہے, میں تجھے نظرآباد لے کے جاؤں گا, کہوں گا کربلا کو تو بعد میں پڑھنا, پہلے امام بادشاہ کو دیکھ جب سر قلم ہوا ایک ہاتھ میں سر تھا دوسرے میں تلوار تھی. یہ فاطمہ کا بیٹا. بلکہ تو بیٹوں کی لمبی فہرست ہے نا, اگر صرف بیٹوں کی روایتیں بیان کرنے جاؤ تو پھر امام مہدی تک امام جعفر صادق تک آنا پڑے گا. مگر میں یہاں پر آخری بات عرض کر دیتا ہوں, بیٹے تو بیٹے کنیزیں بھی عرفہ والا ہوئی. ایک مرتبہ آتے رابعہ بصریہ سے کسی نے سوال کیا, رابعہ بڑی عبادت کرتی ہے, شیطان تو بڑا بہکاتا ہوں گا. حالانکہ سیدہ رابعہ بصریہ کا معاملہ یہ تھا کہ دن میں بھی روزہ رکھتی اور رات کو بھی نفل نماز پڑھتی. ہاں اور ساتھ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ کسی سے کوئی بات کرتی بھی نہیں تھی کہ مجھے یہ چاہیے. کوئی ایک بندہ تھا جس نے ان کے پاس میں مچھلی لا کے دیا, کہا کہ مائی کھا لے, کب سے بھوکی بیٹی ہے, کہا کہ میں نہیں کھاتی, کہا کہ رک مائی میرا جو کاروبار ہے مچھلی کا ہے اور میرے حلال پیسوں سے میں نے مچھلی لائی, تو پریشان مت ہو, میں کوئی بیاس کا کاروبار نہیں کرتا, سود کا کاروبار نہیں ہے میرا, تو یہ کھا لے. تو اس وقت حضرت رابعہ نے کہا تھا کہ سچ بتا اللہ تبارک و تعالیٰ جو رزق دیتا ہے وہ حرام ہوتا ہے کہ حلال ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا جو اللہ دے گا حلال ہی دے گا. توجہ ہے آپ کی؟ تو وہ فاطمہ کی کنیز کہتی ہے جو رب حلال دیتا ہے میں اس سے کبھی نہیں مانگتی, جو رب حلال دیتا ہے اس سے میں کبھی نہیں مانگتی, اور تجھے رب نے دیا تھا تو پہلے مشکوک ہے تو تجھ سے کیا مانگوں. ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ رابعہ مجھے زکوٰۃ کا نصاب بتا, تو حضرت رابعہ فرماتی ہے بتا تیری زکوٰۃ کے میری زکوٰۃ, تیری زکوٰۃ کے میری زکوٰۃ. اس نے کہا زکوٰۃ تو دونوں کی ایک بنتی ہے, تو بھی محمد عربی کی غلام میں بھی محمد عربی کی غلام. تو یہ سوال کرنے والے کو پردے سے جواب دیتی ہے روک, تو بھی غلام میں بھی غلام, مگر فرق ہے میاں, بہت فرق ہے کہ تو سال بھر جمع کرتا ہے 2.5% دیتا ہے, اور رابعہ کا حال یہ ہے جو آج ہاتھ آتا ہے وہ آج کے ہاتھ دے دیتی ہے. صوفیہ نے قانون بھی دیا. صوفیہ کہتے ہیں کہ اصل صوفی وہ ہے جو پہلے تو سوال نہ کرے مجھے چاہیے, اور اگر کسی نے ہاتھ میں پکڑا بھی دیا تو منع نہ کرے. پہلے تو یہ کہ سوال نہ کرے, اور جب کسی نے ہاتھ میں نذرانہ دے دیا تو پھر منع نہ کرے. مگر آگے کہتے اگر مل جائے
منع نہ کرے، مگر آگے یہ بھی لکھتے ہیں جب رکھ لے تو جمع نہ کرے، جب رکھ لے تو پھر جمع نہ کرے۔ کسی صاحب دل سے کسی نے پوچھا حضرت نذرانے کا مسئلہ کیا، نذرانے کیا کیا جائے؟ تو حضرت نے کہا تھا اس ہاتھ سے لینا امیروں سے اور اس ہاتھ سے دینا غریبوں کو۔ ٹھیک ہو سکتا ہے فقیر کو آپ 2 روپے دیں، امام صاحب کو 100 روپے دے دیں۔ اب یہ میرا مسئلہ ہے کہ 50 روپے خیرات کر دوں، یہ میں دے دوں۔ یہی رابعہ بصریہ سے کسی نے پوچھا تھا رابعہ بہت عبادت کرتی ہے، فاطمہ کے کنیز ہے تو تجھے شیطان تو بڑا پریشان کرتا ہوں گا۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے تو شیطان کی بات کرتا ہے، مجھے اس کی یاری سے فرصت نہیں ہے، مجھے اس کی یاری سے فرصت نہیں ہے۔ شیطان کو ٹائم کون دے گا؟ اس کی یاری سے فرصت ملے تو شیطان طرف دھیان جائے گا۔ آپ کا دھیان شیطان طرف اس لیے بھی آتا ہے کہ آپ کی یاری نہیں ہے۔ ذرا یاری بناؤ، اور یاری جب بنتی ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلے کرتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی ناموں کے صدقے جن سے یاری ہوتی ہے نا پھر دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ آج یاری کے لیے بیٹھے ہم کسی کی اور کسی کی دعا کے لیے بیٹھے ہیں، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ملکہ فردوس بری 7 سال کی عمر آتی ہے ایک روایت کے اندر حضرت فاطمہ کی۔ حضرت جناب خدیجہ نے حضرت فاطمہ کو ایک ہار دیا اور کہا بیٹی فاطمہ اس کو پہنو، بڑے اچھی لگیں گی۔ 7 سال کی بچی کو آپ عرس کے اندر سے کوئی چیز دلا دیں تو وہ 7 سال کی بچی اس چیز کو سنبھال کے نہیں رکھ سکتی، وہ توڑ ڈالیں گی۔ مگر سونے کی بات تو بہت دور کی بات ہے، آپ تو چاندی کا زیور نہیں پہنا سکتے۔ مگر بات یہ آئی ہے کہ سیدہ کائنات نے اس ہار کو پہنا اور جب باہر گئی تو کچھ دیر کے بعد جب واپس آئی تو ان کے گلے میں ہار نہیں تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا ہار نظر نہیں آتا۔ اندر گئی تو جناب خدیجہ کہتی کہ بیٹی ہار، تو سیدہ کائنات نے کہا کہ میں باہر گئی تھی مگر مجھے ایک یتیم بچی نے ہاتھ پکڑا اور کہا کیا بات ہے فاطمہ، نبی کی گھر کی بیٹی ہے تو ہار پہنے گی، دیکھ یتیم کے گلے میں ہار نہیں ہے۔ تو سیدہ کائنات فرماتی ہے کہ امی جان 7 سال کی سیدہ فرماتی ہے میں نے وہ ہار بیچا اور وہ ہار بیچ کے کپڑے لیے اور اس یتیم کی جھولی کو بھر دیا۔ کبھی تصورات کی دنیا میں ہم سوچتے ہیں کہ سیدہ آپ نے چادریں بیچ کے دی ہے، آج تو آپ کی اولاد غریب نواز بن کے سونے کا کلش لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب نہیں ملے گا تو کب ملے گا؟ آپ نے تو چادریں بیچ دی مگر آپ کی اولادیں آج ہندوستان کو پال رہی ہے، آپ کی اولادیں نذرآباد کو پال رہی ہے، شہادہ کو پال رہی ہے۔ دیکھو نا، آپ اپنے مقدر کے اوپر ناز کرو۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر ہے، ایک بیٹا بغداد میں دیا پوری دنیا کو پال رہا ہے، ایک بیٹا اجمیر میں دیا پورے ہندوستان کو پال رہا ہے، اور کئی بیٹے آپ کی بستی کے اندر ہیں۔ جایا کرو، بیٹھا کرو، کیونکہ سیدہ کائنات کے لخت جگر ہے جن کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب میں اپنی روایتوں کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، اب ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں جس موضوع کو سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے تعلق سے کہتے ہیں۔ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں چونکہ نکاح کو میری قوم نے بڑا مشکل بنا دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی بچیاں بھاگ کیوں رہی ہے؟ میں کہتا ہوں بھاگتی نہ مسلمانوں کی بچیاں، اگر تمہارے بڑے بڑے لیڈر جو ہے قوم کے اگر اپنی بچیوں کے نکاح کا سادگی سے کرتے تو آج قوم کی ہر بچی کا نکاح آسانی سے ہوتا۔ تم نے اپنے بچیوں کے نکاح کو بہت ڈھیل دیا اور بہت بڑے بڑے تم نے نکاح کیے، اس کی بنیادی حل یہ نہیں نکلا کہ بچیوں کا نکاح ہوا، اس کا دوسرا حل یہ نکلا کہ شادی میں خرچہ زیادہ ہونے کی بنیاد پہ بچی پہ رشتے نہیں آئے۔ اور ذرا ہمارے لوگ بھی بڑا دوگلے لوگ ہیں، جب رشتے کرتے بولتے ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور پھر بعد میں کہتے کہ اس کی بیٹی کو تو ٹرک بھر کے دیا، اس کی بیٹی کو آئسر بھر کے دیا، اس کی بیٹی کو تو یہ دیا، اس کی بیٹی کو تو وہ دیا۔ پھر وہ غریب باپ جو مزدور ہیں وہ کیا منہ لے کے جائیں گا؟ ہم نے بڑا مشکل کیا ہے پیارے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں میرے احباب سے کہ تم 11ویں شریف پہ اتنی نیاز کرتے ہو نا تو 2 دیگ کم بنایا کرو اور اسی دیگ کے پیسے میں کسی غریب کا نکاح کر دیا کرو۔ تمہیں دیگ بنا کر جتنی دیکھ کے خوشی نہیں ہوگی سرکار غوث پاک کو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ۔ یہ روایت آ گئی تو ایک بات سن لے، بغداد کے اندر جب سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ نے نیت کی کہ میں سفر حج کے لیے جاؤں گا تو ایک علاقے کو پتہ چلا کہ غوثیت مآب آ رہے ہیں، پورے علاقے کے اندر شورا ہو گیا
کہ سرکار غوث پاک آ رہے ہیں. سب لوگوں نے کھانا بنانا شروع کیا. کئی لوگ گلدستے اور ہار لے کر چوراہے کے اوپر آ گئے, غوث پاک آ رہے ہیں. اس وقت کے بڑے بڑے تاجر غوث پاک کے آنے کا انتظار کر رہے تھے. غوث پاک تشریف لائے. میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی سیدوں کا ذکر آتا ہے تو غوث پاک آ ہی جاتے ہیں. ان کی روحانی امداد ملی جاتی ہے. ہم روکتے بھی ہیں مگر وہ کرم کر دیتے ہیں وہاں سے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کہ آپ پہ بھاری نہ پڑے, مگر وہ یہ بات ہے کہ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. جب نسبت ہے تو پھر ہم ان کا کھاتے تو انہی کا گانا تو آنا ہی والا ہے. تو جب وہ بستی میں داخل ہوئے تو بڑے بڑے لوگ تھے. ہماری بستی کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں. ہاں, اسی لیے ہمارے مرشد کہا کرتے تھے کہ امیر کا کوئی جلدی مرشد نہیں ہو سکتا. جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کا جلدی کوئی مرشد بنتا نہیں. امیر کا جلدی کوئی پیر نہیں ہوتا, کیونکہ امیروں کے پیر بدلتے رہتے ہیں. آج یہ بابا ہمارا, کل دوسرا بابا آئیں گے. آج یہ گیا کل تیسرا آئے گا. غریب کا ایک ہی ہوتا ہے. غریب کے وہاں جلدی کوئی آتا نہیں ہے نا, اس لیے غریب کا ایک ہی ہوتا ہے. ہاں, غریب کا ایک ہی. امیروں کے بدلتے رہتے ہیں. غوث پاک آئے, بڑے بڑے امیر کھڑے ہوئے تھے. کہا کہ حضرت ہمارے وہاں اس بستی کے اندر ایک غوث پاک کا سچا غریب غلام تھا. بھائی پیچھے والے سو تو نہیں رہے نا, بلند آواز سے کہے جو سبحان اللہ. کیونکہ میں مخدومہ کائنات کا ذکر کر رہا ہوں. اگر خاموش رہنا ہے تو پھر خیرات کے تقاضے بھی الگ ہوں گے. اسی لیے میں تو اپنی نوکری کر رہا ہوں, آپ بھی ذرا اپنی نوکری کریں. کیونکہ ہم نے کسی وجہ کے تحت آگے کے لائٹ بند کیے, آپ کے آنکھوں کے لائٹ بند مت کرنا. آپ کے آنکھوں کے لائٹ جو شروع رکھنا, کیونکہ یہاں پر جو غفلتوں کے اندر رہتا ہے پھر اس کو ایسی عظمتیں بھی مل نہیں پاتی. تو توجہ رکھیے ذرا سا. وہ غریب مرید سوچ رہا تھا کہ غوث پاک سے ملوں کیسا, کیونکہ اس کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں نا. اور دوسری بات یہ تھی اس کی بیٹی کی شادی بھی تھی, تو وہ شادی کے تعلق سے پریشان تھا. اور ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ غوث پاک کہاں ملیں گے, غریب کے وہاں تو کوئی آنے دے گا نہیں. آنا چاہتے بھی ہوں گے تب بھی آنے دے گا نہیں. اس میں بہت ساری باتیں میں بیان کر سکتا ہوں خود میرے پیر و مرشد کی, مگر میں یہاں پر وقت کو زیادہ طویل کرنا نہیں چاہتا. تو اس نے سوچا چلو ایک کام کرتے ہیں, جس کے گھر غوث پاک جائیں گے وہاں پر میں چلے جاؤں گا. میرا بھی کام ہو جائے گا, 2 وقت کا کھانا مجھے بھی مل جائے گا. اور وہ امیر ترین شخص جو ہوں گا غوث پاک سے کہہ کے ذرا میں اس سے بات کر لوں گا کہ میری بیٹی کی شادی کے لیے وہ پیسے دے دے. غوث پاک کہیں گے پیسے مل بھی جائیں گے. وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کہاں رکیں گے تو وہاں جاؤں. ابھی سوچ رہا تھا, بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. بیٹی نے کہا پیر عبد القادر جیلانی آئے. کہا کہ ہاں. اپنے وہاں نہیں آئیں گے. کہا بیٹی ہم غریب ہیں, ہمارے وہاں لوگ آنے نہیں دیں گے. بیٹی کے آنکھ میں آنسو آئے, باپ کے آنکھ میں آنسو آئے. اچانک کان میں شور ہوا کہ باہر نعرہ تکبیر کی آواز آ رہی ہے. باہر نعرہ حیدری کی آواز آ رہی ہے. نعرہ حیدری کیا ہے؟ نعرہ حیدری یا علی. ہماری محفلوں میں یہ چیز بھی شامل کرو کہ جہاں پر ہم جو ہے کہ نعرہ تکبیر کہتے ہیں, نعرہ رسالت کہتے ہیں, وہیں پہ ہم نعرہ حیدری بھی کہا کریں. ایک بندہ نعرہ حیدری کہے, دوسرا یا علی کہے, کیونکہ ہم نے کل ہی سنا کہ علی کی محبت صرف مومن کرے گا, منافق نہیں کرے گا. یہ بھی دھیان رکھو ذرا. اپنی حاضریاں لگایا کرو یا آقاؤں کی بارگاہ کے اندر. کیا ہوتا ہے ذرا دیکھو. تو اتنے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری کی آواز آئی. وہ غریب بھاگتے ہوئے باہر نکلا, شاید غوث پاک کسی امیر کے وہاں جا رہے. جیسے دروازہ کھولا غوث پاک سامنے کھڑے تھے. کیا بات ہے میاں؟ کہا کہ حضور آپ. کہا کیا تیرا مہمان ہوں. بڑے بڑے امیر دروازے پہ آ گئے. کہا کہ حضرت ہمارے وہاں چلے. کہا کہ جس کو جو لانا ہے یہاں پہ لا کے رکھ دے. لوگوں سے کہا جاؤ دیگے چڑھاؤ اس کے گھر کے پاس, جاؤ کھانے بناؤ غریبوں کو کھلاؤ. وہ خاموش ہو گیا, کیونکہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے ہیں میری سرکاروں کے. سوچ رہا تھا کہ آج تو کرم ہو گیا غوث پاک کا. میں تو غریب تھا مگر غوث پاک نے میری شان بڑھا دی کہ آج پورے علاقے کے اندر یہ بات اٹھی ہے کہ اس غریب کے وہاں غوث پاک آئے. غوث پاک آ کے بیٹھ گئے. لوگ آتے جاتے, سامان رکھتے جاتے, کھانا بنتے جاتا, لوگ کھاتے جاتے. شام ہوئی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جانے کی نیت کی. کہا کہ چلو میں جاتا ہوں. جب جانے لگے تو اس نے دست بوسی کی. غوث پاک نے گلے سے لگایا اور پھر اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے. غوث پاک مسکرا کے بولے سچ بتا بیٹی کی شادی ہے نا؟ بیٹی کی شادی ہے نا؟ کہا کہ ہاں حضور بیٹی کی شادی ہے.
کہا فکر مت کر، شادی میں جتنا لگنے والا ہے سب کے سب گھر میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کے گھر ایک پیر صاحب آئے، آنے کے بعد میں بیٹھ گیا، آ کے ایک شخص آیا، مصافحہ کیا، تو مصافحہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت 1000 روپے مجھ پہ قرض ہے۔ اس وقت میں 1000 بہت زیادہ تھے، 1000 مجھ پہ قرض ہے، حضرت دعا کرے کہ قرض مکمل ادا ہو جائے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے، دعا کر دی، چلے گیا۔ وہ جب جانے لگا تو اسے اپنے اوپر کی جیب کے اندر جو ہے کہ 100 روپے کا نوٹ نظر آیا۔ اس نے سوچا اتنا بڑا پیر ہے، اتنی دعا لے کے جا رہا ہوں، کم از کم 100 روپے نذرانہ تو دے دوں۔ تو اس نے نکالی نوٹ اور واپس گیا، پیر صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ پیر صاحب نے 100 روپے دیکھے، سبحان اللہ کا رکھ دیا۔ ادھر ڈاکٹر اقبال نے مسکرا دیے، وہی ڈاکٹر اقبال جو کہتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، تو مسکرا دیے۔ تو پیر صاحب کہتے کیا ہوا ڈاکٹر صاحب مسکراتے کیوں ہو؟ کہا کہ حضرت آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ کی دعا قبول ہو گئی اس لیے مسکراتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ حضرت معاف کیجئے گا مگر یہ جرات کر رہا ہوں کہ جب تک کہ یہ بندہ آپ کے پاس میں نہیں آیا تھا یہ صرف 1000 روپے کا قرضدار تھا، آپ کو 100 روپے دیا 1100 کا ہو گیا، آپ کو 100 دیا 1100 کا ہو گیا، اس لیے مسکرا رہا تھا کہ دعا سے پہلے تو 1000 روپے قرضہ تھا، اب 1100 روپے ہو گیا۔ حضرت نے کہا صحیح بات ہے، میں 100 روپے کے اندر سودا کر چکا، اس لیے کہتا ہوں کوئی 100 روپے دے دے، اتنا سستا سودا مت کیا کرو۔ سستے سودے سے مراد کوئی یہ نہ سمجھو کہ امام صاحب 1000 روپے کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اتنے سستے مت بنو، کیونکہ ہمارا عقیدہ کا کربلا سننے بیٹھے تو یہ گئے آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسلیں ہے کریموں کی لچپال گھرانہ ہے۔ جب ان سے ملتی ہے خیرات تو پھر 100-200 کے ٹکلے نہیں ملتے، پھر وہ جھولیاں بھرتے جاتے ہیں اور آپ دیتے جاتے ہو۔ ہاں اس میں بہت سارا کچھ بیان ہو سکتا ہے، مگر مجھے صرف سیدہ کائنات کے نکاح کے اوپر بات کرنی ہے۔ جس وقت سیدہ کائنات سن بلوغ پہ پہنچی اس وقت سیدہ کائنات ملکہ فردوس سے بڑی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رشتوں کے بہت سارے معاملے ہوئے، یہاں تک کہ صدیق اکبر کا رشتہ بھی آیا، عمر فاروق اعظم نے بھی بات ڈالی، مگر حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس معاملے میں وحی کے انتظار میں ہوں، اور میں انتظار میں ہوں رب کا کہ رب مجھے وحی دے، اس کے بعد میں بات کروں گا۔ اب دونوں حضرات سمجھ گئے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، دونوں اٹھے اور سیدھا مولا کائنات کے پاس پہنچے۔ توجہ، مرادیں لے لو اپنی بچیوں کے لیے، اپنے لیے، اولادوں کے لیے۔ اس وقت مولا کائنات جو تھے نا وہ کسی انصاری صحابی کے باغ کے اندر اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے، یا دوسری روایت کے مطابق کھجور کا کام کر رہے تھے۔ دونوں گئے، کہا کہ مولا علی ہم تو رشتے کی بات کر کے آئے، مگر آپ اگر چاہے تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ آپ کے مقدر کا رشتہ ہے۔ مولا علی کہتے تم نے بات تو دل کی ہے مگر میری ہمت نہیں ہوتی، چونکہ میرے پاس خود کا گھر بھی موجود نہیں ہے، باپ کی وصال کے بعد میں حضور کے گھر میں رہتا ہوں، میرے پاس تو مہر کی رقم بھی موجود نہیں ہے۔ کہا جا کے تو دیکھو، جا کے تو دیکھو۔ نوجوانوں سے خاص گزارش، مولا علی گئے، جانے کے بعد میں دروازے پہ دستک دی۔ اس وقت تو حضور حضرت ام سلمہ کے گھر موجود تھے، ابھی دروازے کے پیچھے کون ہے یہ ام سلمہ نہیں جانتی، دروازے پر کون ہے یہ ام سلمہ نہیں جانتی، مگر میرے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مدینے جا کے سلام پڑھا کرو، یہاں شاہی مسجد میں کون سنے گا، یہاں پر سنے گا کون؟ آپ اگر صلاۃ السلام میں 3 شعر پڑھ لیں تو آپ کہیں گے آپ سلام پڑھ لیں سنے گا کون؟ یہ کوئی فرض واجب یا سنت؟ میں کہتا ہوں بتاتا ہوں کیا ہے، بتاتا ہوں۔ آقا فرماتے ام سلمہ جا، اور دروازے کے پیچھے جو کھڑا ہوا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور اس کے محبوب کا بھی محبوب ہے۔ آپ کہتے ہو حضور تو وہاں پر سنیں گے، وہاں جا کے سلام پڑھو، حضور تو وہاں سے دیکھ رہے جہاں سے ام سلمہ نہیں دیکھتی، اور یہ تو صرف دیکھنے کی بات ہے پیارے۔ آقا فرماتے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مومنوں کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں، مگر جو محبت سے درود پڑھتے ہیں نا پھر فرشتے نہیں پہنچاتے، میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔
بریلی کے تاجدار کہتے دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور پھر عقیدہ دیتے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں۔ سنیو تمہارے مقدر پہ قربان، کوئی کہتا ہے نبی سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، معاذ اللہ، جواب دے نہیں سکتے، سلام پڑھتے جواب آتا ہے کیا؟ حضور کی حدیث، حضور فرماتے میں اہل محبت کا درود کانوں سے سنتا ہوں، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ آقا فرماتے جو آیا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے۔ جیسی یہ بات آتے ام سلمہ نے سنی نا تو اتنی خوش ہو گئی کہ وہ فرط محبت کے اندر ایسا دوڑی دروازہ کھولنے کے لیے کہ وہ گرتے گرتے بچی، دروازہ کھول کے پردے کی اوٹ میں آ گئی، مولا علی آ کے بیٹھے ادب کے ساتھ۔ آقا فرماتے علی کیوں آئے ہو؟ کہتے حضور مراد لے کے آیا ہوں مگر بتانے کی ہمت نہیں ہوتی، بتانے کی ہمت نہیں ہوتی، کیا بتاؤں؟ اتنا کہنا تھا کہ میرے آقا فرماتے علی جب تم دروازے پہ تھے اس وقت جبریل امین آئے، اور جبریل امین نے پہلے تمہارے آنے سے پہلے کہہ دیا حضور علی آ رہے، علی آ رہے، اور علی کو خوشخبری سنا دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی اور فاطمہ کا نکاح جنت میں کر دیا۔ آپ زمین پہ اعلان کر دیں کہ علی اور فاطمہ کا نکاح ہو چکا ہے۔ یا یہ فرمایا ہو گیا نکاح۔ مولا علی کہتے جی حضور اب یہاں پر نکاح کے بعد سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ مہر ہوتا ہے، اور یہاں مہر کے تعلق سے میرے پاس کم سے کم 11 روایتیں، اور علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو روۃ الشہداء میں اس کے بہت سارے عناوین بیان کیے، مگر میں اس کتاب کو کھول بھی نہیں سکتا، بس میں سرسری طور کے اوپر آپ کے سامنے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مہر کے 3 درجے رکھے گئے ہیں۔ پہلا درجہ مولا علی کا مہر یہ تھا کہ آقا نے فرمایا کہ علی آپ کا مہر کیا؟ آپ کے پاس مہر کی رقم ہے؟ مولا علی کہتے حضور میرے پاس نہ گھر ہے نہ مہر کی رقم۔ حضور نے اپنی زرہ لی جو جنگ میں پہنتے تھے، توجہ آپ کی، زرہ لے کے مولا علی کو دی، کہا کہ جاؤ یہ زرہ لے کے جاؤ، اور لے کے جانے کے بعد میں اس کو بیچو، جو رقم آئیں گی اس سے مہر ادا کرنا۔ حالانکہ حضور مالک جنت ہے، حضور بغیر مہر کے بھی دے دے تو اللہ قبول کرے گا۔ میں حضور نے مہر کی رقم دے کے آنے والے نوجوانوں کو کہا کہ باقی مت رکھنا۔ آج میری کتنی قوم کے نوجوان باقی رکھتے ہیں نا، مہر باقی، ڈی جے روکڑا، آپس رونے کی بات ہے، منڈپ روکڑا، کھانے بنانے والے کو بھساول سے بلائیں گے کم بخت، مگر مہر کی رقم باقی رہیں گی۔ اور وہ جاہل عورتیں، بوڑھی عورتیں مرتے وقت شوہر کے پاس لاتی عورتوں کو، لے بہن مہر معاف کرا لے۔ ان کی جہالت کے اوپر تماچے مارنے کا دل ہوتا ہے جو مہر معاف کرانے کے پاس لاتی ہے۔ مہر، حق کے مہر سب سے پہلے ادا کرو۔ اگر ہو اللہ تمہیں خودداری دیے تو نکاح کے اسٹیٹ کے اوپر ہی مہر کی رقم ادا کر دیا کرو۔ کئی جاہل تو ایسے بھی آتے وکیل اور گواہ بن کے، ارے حضرت کتنے بھی لکھ دو ہمیں دینا کہاں ہے۔ امام غزالی فرماتے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عذاب کے اندر مبتلا کرے گا جو مہر تو لکھاتے مگر دینے کی رقم جو ہوتی ہے اس کو دینے کی نیت نہیں رکھتے۔ مولا علی کو زیرہ دکھا کے زیرہ لے جا اور اس کی جو رقم آئیں گی اس سے حق کے مہر ادا کرنا۔ علامہ کاشفی نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ جو مہر تھا وہ زیرہ لے کے گئے تو سوچ رہے تھے کہ اب زیرہ پورے مدینے میں لیں گا کون۔ میں یہ بھی شان کی بات سن لینا، آپ نے سخاوت کے اندر عثمان غنی کو دیکھا ہے، اور آپ نے گنی 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 کہتے کہتے سخاوت کے تاتے باندھے۔ ہم نے بھی کہا کہ عثمان غنی ہے، آپ نے بھی سنا عثمان غنی ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے، علی علی۔ ذرا یہ بھی تو دیکھیں، یہ بھی تو پس منظر کوئی آگے لائے۔ مولا علی نے سوچا کہ اب سوائے عثمان کے کوئی نہیں ہے جو یہ زیرہ لیں گا۔ حضرت عثمان کے پاس گئے، کہا کہ حضور کی زیرہ ہے۔ حضرت عثمان نے لی،
کہا خوشبو سونگی. کہا کہ ہاں تو حضور کی زرا ہے. تو مولا علی کہتے کتنے میں دوں گی؟ عثمان غنی کہتے حضور کی ہے, حضور کی ہے, میں طے نہیں کر سکتا, آپ طے کرے. مولا علی نے طے کیا, مولا علی نے طے کیا. عثمان غنی کی سخاوت. عثمان غنی کہتے آپ نے اتنے طے کیے نا, میں اس کے دگنے دوں گا, کیونکہ یہ تو آپ نے کہے نا, اور میری محبت تو دوسری ہے, تو میں اس کے دگنے دوں گا. مولا علی خوش ہو گئے, رقم لی, زرا دی, پلٹے, 2 قدم آگے گئے. علامہ کاشفی فرماتے 2 قدم آگے گئے. عثمان غنی کہتے علی واپس آؤ. مولا علی آئے. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ یہ زرا بیچی تو یہ رقم. کہا رقم کیوں؟ کہا کہ میرا اور فاطمہ کا نکاح ہوا ہے. جیسی یہ بات کہی تو عثمان غنی خوش ہوئے. کہا اچھا آج ہے پھر یہ رقم. کہا کہ مہر کی ہے. عثمان غنی کہتے کام کریں گے آپ؟ کہا کیا؟ کہا کہ زرا تو آپ نے بیچ دی, رقم آپ نے لے لی, آپ کا نکاح ہے نا, تو نکاح کے اندر دوست تحفہ دیتا ہے. سبحان اللہ. نکاح میں دوست تحفہ دیتا ہے, تو میں یہ حضور کی زرا آپ کو تحفے میں دیتا ہوں. رقم بھی لے کے جائے, زرا بھی لے کے جائے, عثمان کو بھی لے کے جائے. اب آئے حضور کی بارگاہ کے اندر. حضور نے جو اپنی بیٹی کا مہر طے کیا, دیکھیے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو روزانہ کی روایت ہے وہ بیان نہیں کریں گے, آپ کو اصل موضوع پہ لانا ہے جس موضوع پہ میں آنا چاہتا ہوں. تو اس روایت کو نجوحۃ المجالس کے اندر ہی بیان کیا گیا. امام نصفی نے بھی بیان کیا, امام کاشفی نے بھی بیان کیا, شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے بھی بیان کیا, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی بیان کیا, اور روضۃ الشہداء کے اندر بھی اس کے حوالے موجود ہے. میں نے 7 کتابوں کے نام لے لیا آپ کے ساتھ, اس سے اضافی کتابیں بھی ہیں, مگر اس مہر کے تعلق سے حضور نے اپنی بیٹی کا مہر جو طے کیا. علامہ کاشفی, علامہ نصبی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بیٹی کا مہر تھا وہ حضور نے جو طے کیا تھا وہ 400 مسکال چاندی. آپ کی توجہ, 400 مسکال چاندی. آپ کے وہاں بھی نکاح ہوں گے, ہمارے وہاں بھی ہوں گے, ذرا اس روایت کو ذہن میں رکھنا تاکہ ذرا علم دے سکو آپ, کیونکہ یہ باتیں عموماً جمعہ کے اندر بیان نہیں ہو پاتی, ایسی محفلوں کے اندر تفصیل سے بیان ہوتی ہے. تو 400 مسکال چاندی, اس کا ایوریج جو ہمارے علماء نے نکالا تو اس کا ایوریج آج کے حساب سے 1.5 کلو چاندی بنتا ہے, یا 1 کلو 600 گرام اور اوپر کچھ گرام ہوتے ہیں. یہ 1.5 کلو مطلب 500 گرام تو آدھا کلو ہوتا ہے نا, تو 500 گرام آدھا کلو پکڑ لو, اور 1 کلو چاندی, اسی 1.5 کلو اور کچھ گرام اوپر. آج کی چاندی, اس دور کی 400 مسکال چاندی, آج کی 1.5 کلو چاندی. یہ مہر حضور نے حضرت فاطمہ کا رکھا. اور یہ بھی یاد رکھ لو, مہر ذرا اچھا رکھا کرو, جتنا اچھا مہر ہوگا اتنی نکاح کی برکتیں ہوں گی. حضور نے مہر رکھا 400 مسکال چاندی, یعنی 1.5 کلو آج کے حساب سے ہوتی ہے. یہ تو حضور کا مہر تھا. مگر میں سخاوت کی بات جو کر رہا تھا عثمان غنی کے تعلق سے, تو آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. اب ہم جناب فاطمہ کو دیکھتے ہیں. جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت حضور سے 2 طریقے سے بہت زیادہ ہے. ایک تو اپنے بابا ہے اس لیے, دوسری بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کو بھی حضور کی امت سے اتنی ہی محبت ہے جتنی محبت میرے آقا کو اپنی امت سے ہے. وہ اس لیے علامہ کاشفی فرماتے ایک مرتبہ حضور حضرت فاطمہ گھر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتے بیٹھی ہے بابا کی یاد میں. حضور نے فرمایا کیوں روتے ہے فاطمہ؟ کہا کہ حضور مکے والے آپ کو تکلیف بڑی دیتے ہیں, لوگ آپ کو بڑا پریشان کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا فاطمہ میری زندگی کا پورا حصہ میری امت کے لیے میں نے وقف کر رکھا ہے. جیسی یہ بات کہی نا حضور نے, اس دن سے حضرت فاطمہ کے دل میں امت کی محبت اور بڑھ گئی. تھی تو بہت مگر اور بڑھ گئی. مگر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ آپ کا مہر ہم نے 400 مسکال چاندی رکھا ہے, تو حضرت فاطمہ عرض کرتی حضور یہ تو مہر روپیے اور چاندی کا ہے, یہ تو سب رکھ دیں گے, اور اگر یہی مہر میں بھی رکھ دوں تو پھر میرا فاطمہ ہو کے مطلب کیا ہے, میرا فاطمہ بن کے مطلب کیا ہے؟ تو آقا فرماتے پھر فاطمہ کیا چاہتے آپ؟
حضرت فاطمہ عرض کرتی آنکھوں میں آنسو لا کے حضور میرا حق مہر میں اپنے خود سے طے کروں گی اور مہر آپ کے ذریعے سے ہوں گا۔ حضور کی آنکھ میں آنسو ہے کہ فاطمہ نے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج فاطمہ کیوں مانگتی ہیں؟ آخر فاطمہ کے مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور کی آنکھ میں آنسو آقا فرماتے فاطمہ کیا مانگ رہی ہے؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی حضور 400 مسکال چاندی تو آپ نے رکھی ہے، مگر میرا حق مہر یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ بات رکھ رہی ہوں کہ اللہ میرے مہر کے اندر آپ کی امت کو بخش دے۔ بتاؤ عثمان کی سخاوت اور فاطمہ کی سخاوت، میرے مہر کے اندر آپ کی امت کو اللہ بخش دے، اور صرف بخش نہ دے بلکہ اللہ مجھے لکھ کے دے، مجھے لکھ کے دے اللہ کہ میں نے بخش دیا۔ ادھر حضرت فاطمہ نے کہا، ادھر جبریل آ گئے اور کہا کہ حضور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ نے جو بات رکھی ہے نا وہ اللہ کو پسند آئی ہے، اور اللہ نے ریشم کے کپڑے کے اوپر نور کے قلم سے یہ لکھ کے دیا کہ اللہ نے فاطمہ کے مہر کے بدلے حضور کی امت کو بخش دیا۔ حضرت فاطمہ فرماتی اس رکے کو میرے بعد وصال میرے کفن میں رکھنا تاکہ میں اپنے بابا کی امت کی مغفرت کی ضمانت اور بخشش کی ضمانت میری قبر کے اندر ساتھ لے جاؤں۔ یہ سیدہ کائنات۔ اور ہاں ایک اضافی بات میں عرض کر دوں، یہ نکاح کی خاصیت بھی یہ ہے کہ اس نکاح کے اندر علامہ نصوی فرماتے ہیں کہ اس نکاح میں جو نکاح کا جو خطبہ تھا، یہ شاید آپ کی معلومات میں پہلی مرتبہ ہوگا، یہ تحدیث نعمت کے لیے، اور یہ کرم ہے اہل بیت اطہار کا، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ تنہا مولا علی کی یہ شان ہے کہ انہوں نے اپنے نکاح کا خطبہ خود پڑھا ہے، خود پڑھا ہے نکاح کا خطبہ۔ حضور نے فرمایا علی نکاح کا خطبہ پڑھو، اور خطبہ نکاح مولا علی نے اپنے خود کی زبان سے پڑھا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے علی جو تمہارا نکاح ہوا نا جنت کے اندر، تو وہ جنت کے اندر جو میوے تقسیم ہوئے تھے تو وہ کچھ میوے میں سے کچھ میوے کی جو جھلکیاں تھی تو وہ جبریل میرے پاس لائے ہیں۔ اب وہ میوے کون سے تھے ذرا دھیان رکھنا۔ علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ میوے کے اندر دو چیزیں آئی تھیں زمین پر، ایک چھوارے اور دوسری لونگ۔ تو اسی لیے اپنے نکاح کی محفلوں میں دو چیز رکھا کرو، چھوارے بھی رکھا کرو اور لونگ بھی رکھا کرو، اور بہتر ہوگا کہ ان چیزوں کی اب پڑیاں بنا لیا کرو تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔ جب علی کی محفل میں یہ آتی ہے سبحان اللہ، تو پھر ہماری محفل کے اندر کیوں نہیں آئیں گی؟ اور علامہ نصوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی نے اپنے نکاح کے بعد عزیمت کی وہ داستان رقم کی کہ پھر دنیا کے اندر اس جیسی صابرین بیٹی کہیں نظر نہیں آئی۔ آج بھائی سپورٹ کرتا ہے بہن کو، آج باپ سپورٹ کرتا ہے بیٹی کو کہ کچھ بھی ہوگا فکر مت کرنا، آ جانا ہم سنبھالیں گے۔ کاش کہ وہ یہ کہہ دے کہ بیٹی لال جوڑا پہن کے جا رہی، کفن پہن کے باہر نکلنا۔ یہ کئی لوگوں نے کہا ہے یہ جملہ، ہماری ماؤں کو ان کی ماؤں نے کہا ہے کہ بیٹی صبر کرنا، کفن اوڑھ کے باہر نکلنا، اور بیٹیاں نکلی بھی کفن اوڑھ کے باہر۔ اور آج تو تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے مگر تمہاری بیٹیاں سکون سے نہیں ہے۔ آج اللہ معاف کرے پیارے، میں کیا کسی باپ سے کہوں، بیٹیاں ڈیمانڈ کر رہی ہے مجھے یہ چاہیے۔ ہم نے ایک بچی کا تذکرہ دیکھا جس نے اس کی منگنی کے اندر 50,000 کا لاچا آفر کیا اپنے باپ سے۔ جب وہ منگنی کے اندر 50,000 کا لاچا پہنیں گی، کیا اس کی منگنی 2 لاکھ کی نہیں ہوں گی؟ اور جب اس کی منگنی 2 لاکھ کی ہوں گی، شادی 2 لاکھ کی نہیں ہوں گی، 4 لاکھ کی شادی نہیں ہوں گی؟ تم نے کتنا مہنگا کیا، کیونکہ تیرے باپ نے کبھی تجھے فاطمہ کو پڑھایا ہی نہیں۔ اگر تیرا باپ تجھے فاطمہ بتا دیتا تو بیٹی کبھی ڈیمانڈ نہ کرتی، اور بیٹی اگر فاطمہ پڑھ لیتی کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتی۔ مگر میں کس کو قصوروار ٹھہراؤں؟ آج میری قوم رونا روتی ہے کہ میری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ جتنے نوجوان بیٹھے میں سب سے ایک سوال کرتا ہوں،
تمہارے موبائل میں تمہارے کتوں کے ساتھ میں افیئر ہے، تو گلی کی 4 بچیوں کے ساتھ میں ایک ساتھ افیئر کرے، اور تیری قوم کی ایک بیٹی کسی غیر کے ساتھ بھاگے تو تیری تیوری چڑھتی ہے، تو کتنا پاک ہے۔ تیرے موبائل کے اسٹیٹس دیکھتا ہوں تو آنکھ میں آنسو آتے ہیں، تو نے تو ماں باپ کو دل دینے سے پہلے لڑکی کو دل دے رکھا ہے، اور تو کہتا ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی۔ نوجوان مجھے میسج کرتے حضرت دیکھو یہ فوٹو ہے، یہ ویڈیو، یہ فوٹو، یہ ویڈیو۔ میں کہتا ہوں تو کتنا پاک ہوا؟ اگر میری قوم کا جوان 30 سال تک کے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا، آج اس کی قوم کی بیٹی کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتی۔ وہ قوم کی بیٹی سمجھ گئی کہ میری قوم کا جوان بھی اب عزتوں کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، تو اس نے مجبوری کے اندر غیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، حالانکہ وہ بھی اس کی عزت کی حفاظت نہیں کرتے۔ آج بھی سعودی عرب کی رپورٹ ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں مسلم بچیوں کو ایسے علاقوں سے اٹھاتی ہے جہاں پر مسلم اکثریت زیادہ ہے، اور دبئی کے اندر سیٹل ہونے کی بنیاد کے اوپر اسلام دشمن طاقتیں ان سے نکاح کر رہی ہیں، اور نکاح کرنے کے بعد میں دبئی لے جا کر اس کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ تمہاری قوم کی بچی، مگر تجھے اس وقت سمجھ میں آئے گا جب تیری بہن بھاگیں گی۔ ابھی تو عیاشی کی زندگی جی رہا ہے کسی لڑکی کے ساتھ میں، جب تیری بہن کا معاملہ آئے گا، جب تجھے پتہ چلے گا کہ اگر تو نگاہ نہ بھٹکاتا تو کبھی تیری بہن نگاہ نہ بھٹکاتی۔ مگر یہ سیدہ کائنات پیارے ملکہ فردوس بری، ایک مرتبہ ایک سائل آیا حضور کی بارگاہ میں، کہا کہ حضور مجھے کچھ چاہیے، کچھ دے دیں۔ آقا فرماتے میرے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا۔ اور حضور نے اس سائل سے کہا میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، مگر تو ایک کام کر، میرے گھر کے بازو میں سیدہ کائنات کا گھر ہے، وہاں جانا، کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا۔ جیسی وہ سائل پہنچا، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں کہا کہ مجھے کچھ چاہیے، فقیر ہوں۔ سیدہ کائنات نے اپنے گھر کی طرف دیکھا تو 3 دن سے چولہا ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ سیدہ کائنات کے آنکھ میں آنسو آئے، اور سیدہ کائنات نے دیکھا اپنے دونوں بچے، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین، ایک مصلے پہ سوئے ہوئے تھے، اور وہ مصلے کا حال یہ تھا کہ سیدہ اس پہ نماز بھی پڑھتی تھی، شہزادے اس پہ سوتے بھی تھے۔ سیدہ نے ایک شہزادے کو ہٹایا، دوسرے کو ہٹایا، اور وہ مصلے کو وال کے اور روشن دان سے اس فقیر کو دیا، کہا کہ یہ مصلہ لے جا، بیچ دے، میں بغیر مصلے اور بغیر چادر کے بچوں کو زمین پہ سلا دوں گی، مگر اہل بیت کے گھر کے پاس کوئی فقیر آئے اور فاطمہ اسے منع کر دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ فاطمہ اسے منع کر دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ عظیمت کی داستان رقم کی، وہ عظیمت کی داستان رقم کی کہ پھر بوقت وصال، میں آخری بات پہ آ رہا ہوں، اس میں اور 8 روایتیں کتاب کے اندر موجود ہیں، مگر میں آخری 2 باتوں کے اوپر آ رہا ہوں، اس کے بعد اپنی جھولیاں پھیلا لینا اور مانگ لینا۔ سیدہ کائنات کی وصال کی بات آ رہی ہے، مخدومہ کائنات کی وصال کی بات آ رہی ہے، تو روایتوں میں یہاں تک آیا کہ سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری جب وصال کا وقت قریب آیا تو سیدہ کائنات کے آنکھ میں آنسو آئے، تو اس وقت ان کی کنیز پاس میں موجود تھی جس کو فضہ کہتے ہیں۔ حالانکہ روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جب کنیز کی بات حضرت فاطمہ نے مولا علی سے کی تھی تو مولا علی نے کہا تھا کہ اپنے بابا کے پاس جاؤ، کنیز مل جائیں گی۔ میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیٹی فاطمہ تھک جاتی ہو نا، تھک جاتی ہو، کنیز چاہیے تو میں تمہیں دیتا ہوں عمل، رات میں سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری تکلیف اور تمہاری تھکن کو آسانی اور سکون میں تبدیل فرما دیں گا۔ کون سی عورت پڑھتی ہے میں نہیں جانتا، مگر یہ تربیت دینا گھر جا کے کہ یہ پڑھا کرے، اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ پھر یہ جو کنیز کی بات آئی وہ اس لیے بھی آئی ہے کہ ایک بندی تھی مدینہ کے اندر جس کی بیٹی بڑی بیمار رہتی تھی، اس نے اپنی بیمار بیٹی کو سیدہ کائنات کے پاس لائی اور کہا کہ سیدہ اگر آپ میری بیٹی کو اچھا کر دے بخار سے تو میں اپنی بیٹی کو آپ کی بارگاہ میں کنیز بنا کے وقف کر دوں گی۔ سیدہ کائنات نے دعا کی اور وہ کنیز اچھی ہو گئی، اور بعد میں وہ سیدہ کائنات کے ساتھ رہنے لگی، اس کا نام فضہ تھا۔ حالانکہ یہ فضہ وہ ہے جو کربلا معلہ تک زندہ رہی، یہ فضہ کا تذکرہ آئے گا، کربلا معلہ تک زندہ رہی، اور ان کو زیارت بھی نصیب ہوئی سیدہ کائنات کے گھر والوں کی۔ تو فضہ سے کہا فضہ پوری زندگی کسی نے میرا جسم نہیں دیکھا، بعد وصال میں اپنا جسم کسی کو دکھانا نہیں چاہتی،
میں نے غسل کر لیا اب مجھے کوئی غسل نہ دے۔ حالانکہ اس میں ایک روایت اور یہ بھی آتی ہے کہ غسل دینے کے اندر ہاتھ اسما کا بھی نام آتا ہے، مگر اس سے وہ روایت کے اوپر بھی ہم متفق ہیں، مگر اکثریت اس کے اوپر آتی ہے کہ سیدہ کائنات نے اپنے ہاتھوں سے غسل کیا، اس کے بعد کہا اس کے بعد کوئی مجھے غسل نہ دے۔ اس کے بعد سیدہ کائنات نے فضا سے کہا کہ مجھے میرے جسم کو کسی غیر محرم کو دکھانا نہیں ہے۔ تو فضا نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے حبشہ کے اندر ایک جنازہ دیکھا ہے، جو جنازے کو اوپر سے ڈولی ہوتی ہے اور کپڑا ہوتا ہے، تو اس میں اندر کونے دکھتا نہیں ہے۔ تو سیدہ کائنات جس کو کسی نے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بات کو سننے کے بعد سیدہ کائنات نے ہلکا سا مسکرایا۔ اور آج بھی وہ روایت ہمارے وہاں موجود ہے کہ ہمارے وہاں ڈولی والے جنازے جاتے ہیں، حالانکہ مکے کے اندر ڈولی والے جنازے ابھی نہیں ہیں، مگر ہمارے وہاں پر باقاعدہ ڈولی لگتی ہے۔ ڈولی مطلب وہ جالی لگتی ہے، اس کے اوپر کپڑا ہوتا ہے اور جانے والا کون ہے نظر نہیں آتا۔ یہ بھی فاطمہ کا صدقہ ہے، یہ نئی بات، یہ فاطمہ کا صدقہ ہے، اس لیے یہ نئی باتیں سنا کرو، یہ محفلیں بار بار نہیں سجتی۔ سیدہ کائنات ملکہ فردوس سے بڑی خاتون جنت نے اپنے وصال سے کچھ وقت پہلے جب طبیعت علیل ہوئی اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، اور وہ کھانے کی شان یہ تھی کہ اپنے دونوں بیٹوں کو بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد اپنے دونوں بیٹوں کو کھانا دیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ اس وقت امام علی مقام رو رہے تھے، کہا کہ امی آپ ہاتھوں سے کھلاتے کیوں؟ تو اس بات پہ سیدہ کائنات خاموش تھی، مگر علامہ کاشفی نے یہ لکھا ہے کہ وہ زبان ہاتھ سے یہ کہہ رہی تھی، بیٹے جتنا کھانا ہے ابھی کھا لے، کربلا کے اندر بھوک کا سوال مت کرنا، کربلا کے اندر بھوک کا سوال مت کرنا، ابھی کھا لے۔ سیدہ کائنات نے کھانا کھلایا اور مولا علی کو پاس میں بیٹھایا، کہا کہ میرے سرتاج زندگی بھر آپ کی خدمت کی ہے، میرا وصال ہو رہا ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ دوسرا نکاح نہیں کریں گے، مگر میرے جانے کے بعد آپ دوسرا نکاح کرنا تو ایک گزارش ہے، ایسی عورت سے نکاح کرنا جس کے بچے طاقتور پیدا ہوں۔ مولا علی کہتے یہ بات کیوں کرتے آپ؟ کہا کہ اس کی وجہ یہ کہ اگر طاقتور بچے پیدا ہوں گے تو وہ آپ ہی کی اولاد ہوں گے، اور اگر طاقتور بچے پیدا ہوئے تو وہ طاقتور بچے کل کربلا میں میرے حسین کو کام آئیں گے۔ پھر وہ طاقتور بچوں میں باب الحوائج، مشک سکینہ، مولا عباس کا نام آتا ہے۔ وفا کا دوسرا نام دنیا میں کوئی ہے تو مولا عباس ہے، وفا کا دوسرا نام۔ مولا علی نے جو دوسرا نکاح کیا، اس سے جو سب سے پہلی اولاد پیدا ہوئی وہ ہاتھ عباس علم بردار ہے، ہاں عباس علم بردار۔ اور ہاتھ فاطمہ کی وصال کے بعد میں مولا کائنات نے ہاتھ فاطمہ کو قبر میں اتارا۔ ہر بیوی کی شوہر سے محبت ہے پیارے، اور اگر خوبصورت اللہ نے بیوی دی ہے تو انسان اور زیادہ محبت کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے۔ مگر ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں، میری فاطمہ کی بات ہے۔ قبر میں رکھا ہاتھ فاطمہ کو، وہ فاطمہ جس نے پوری زندگی مولا علی کو دی، جب قبر میں رکھا گیا تو امام علی مقام کہ وہ والد جس کو دنیا مولا علی کہتی ہے، قبر میں جھانکا اور کہا فاطمہ، ایک بار کہا، ہلکے سے آنکھ میں آنسو آئے، پھر کہا فاطمہ، آواز نہیں آئی، پھر کہا فاطمہ، پھر آواز نہیں آئی۔ مولا علی نے 4 مرتبہ فاطمہ کہا، آواز نہیں آئی۔ اس کے بعد مولا علی کہتے جلدی سے قبر ڈھانک دو اور جلدی سے مٹی ڈال دو۔ لوگوں نے کہا علی چہرہ تو دیکھ لو، فاطمہ کا آخری دیدار ہے، محشر کے اندر ملاقات ہوگی، یہاں آپ آخری بار دیکھ رہے ہو۔ مولا علی کہتے جلدی مٹی ڈالو، مجھے یہاں سے ہٹنا ہے۔ لوگوں نے کہا علی وجہ تو بتا دو، 5 مرتبہ فاطمہ کہا آپ نے۔ مولا علی کہتے یہ فاطمہ ہے، ایک دن بخار میں تھی، میں نے رات بھر اس کی خدمت کی، اور جب میں نے صبح دیکھا تو وہ چکی چلا رہی تھی۔ میں نے کہا فاطمہ چکی کیوں چلاتی ہے؟ تو فاطمہ کہتی ہے رات بھر آپ نے خدمت میری کی، چکی چلا کے فاطمہ آج آپ کی خدمت کر رہی ہے۔ میں اگر فاطمہ کو 1 مرتبہ فاطمہ کہتا، فاطمہ 3 مرتبہ آواز دے کے میرے سامنے لبیک کہتے ہوئے آتی، اور آج میں نے 5 مرتبہ فاطمہ کو فاطمہ کہہ کے پکارا، مگر فاطمہ کا آواز نہیں آیا۔
मोहब्बतें का दम तोड़ती है। देखो, मैंने 5 मरतबा फातिमा से कहा, फातिमा मैं कहता हूं दुनिया में किसी का रिश्ता इतना मजबूत नहीं होगा जितना रिश्ता मजबूत आते फातिमा का मौला अली से है। मौला अली कहते हैं कि मैंने 5 मरतबा कहा फातिमा। जब फातिमा का जवाब नहीं आया तो मैं समझ गया कि जब फातिमा जैसी कब्र में जाने के बाद अली को भूल रही है तो अली समझ गया कि अब दुनिया में कोई किसी का नहीं है, अल्लाह उसके रसूल के अलावा दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब फातिमा मेरा आवाज़ ना दे सकी बाद विसाल तो अब अली किस पे भरोसा करे। मौला अली ने फिर मिट्टी डाली और वहाँ से मौला अली निकल गए। उसके बाद मौला अली को किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। सोचो प्यारे, जब मोहब्बत ऐसे मकाम पे आके दम तोड़ दे, तुम किसके हाथों पे सौदा कर रहे हो? तुम जिस लड़की से मोहब्बत करते हो उसको भी मुंह दिखाना है सैयदा कायनात को, और तुमको भी अपना मुंह दिखाना है मौला अली को। तू ऐबदार जवान नहीं है, तू बेऐब नहीं है, अल्लाह ने तेरे की मुकद्दर के अंदर रिश्ता लिखा हुआ है, तू क्यों मुंह मारता है? और जिस लड़की के ऊपर तू मुंह मार रहा है उसको समझा कि तू कौम की बेटी फातिमा की कनीज़ है। तू क्यों एबी के ऊपर आके नित नए पन के साथ क्यों तू आके नाच रही है? तू क्यों इंस्टाग्राम के ऊपर दोस्त बना रही है? मैं कहता हूँ फैमिली ग्रुप के अंदर भी बच्चियाँ नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा ग्रुप अगर आपके घर के अंदर मौजूद है जिसके अंदर आपकी बच्ची का नंबर ऐड है, निकालो वो ग्रुप से, क्योंकि वो ग्रुप का मोबाइल कई लोगों के हाथ में जाता है। आपके घर का नंबर कितनी आसानी से पहुंच जाएगा पता नहीं। अल्लाह ना करे किसको गलती से किसके पास आ जाए और गलत फहमी हो जाए। अगर आपकी बच्ची ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, चाहे लैपटॉप पे ले रही हो, इंटरनेट के ज़रिए ले रही हो, मोबाइल पे ले रही हो, वॉच रखो। उसकी क्लास 1 घंटे की है, 2 घंटे की, उसके बाद वो 22 घंटे क्या कर रही है, अपने मोबाइल के ऊपर गौर करो। आपकी बच्चियाँ खामोश मोहब्बत कर रही है, किसी को पता नहीं है कि वो क्या कर रही है। और मेरी कौम के नौजवान समझते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, सब आसानी से हो रहा है। प्यारे, अब तुम्हें तलवारों के ज़रिए मारा नहीं जाएगा, अब तुम्हें जेलों में डाला नहीं जाएगा, अब तुम्हारी आने वाली नस्लों को टारगेट किया जा रहा है, अब तुम्हारी बेटियों और बच्चियों के दामनों को गंदा किया जा रहा है। आप कहेंगे ये एमपी के अंदर हो रहा है, हैदराबाद के अंदर हो रहा है, यूपी के अंदर हो रहा है, तो क्या यूपी आपके शहर से दूर है? क्या हैदराबाद आपके शहर से दूर है? क्या एमपी आपके इलाके से दूर है? जब आग वहाँ तक पहुँच सकती है तो आपके घरों तक क्यों नहीं आ सकती? बड़ी माजरत के साथ अपने घर की बच्चियों को बचाओ, अपनी माँ बहनों को बचाओ। औरत के पास अगर मोबाइल किसी दीनी काम के लिए भी आता है ना, तो मैं कहता हूँ कि तुम वो औरत के ऊपर वाच रखो कि वो मोबाइल पे कर क्या रही है। किसी भी तरीके से अपनी बच्चियों को बचाओ प्यारे, वरना याद रखना अगर बाप नेक ना हुआ और बाप और बेटी नेक ना हुई तो माँ कभी नेक नहीं बन सकती। ये देखो सैयदा कायनात पूरी ज़िंदगी निकाल दी अपनी बाबा को देखते हुए, और विसाल भी हुआ तो मौला अली नाज करते थे हाथे फातिमा की ज़ात के ऊपर। क्यों नाज हुआ? पूरी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के अंदर निकाल दी। इस ताल्लुक़ से एक आखिरी बात इतनी सुन ले कि चार बहनों की एक बेटी जिसने गुर्बत के अंदर अपने आप को पिस दिया था, उसका बाप बीमार हो गया, उसकी माँ बीमार हो गई, उसकी बहनें फाके के ऊपर आ गई, और उसके बाद ये हाल हुआ कि उसने सोचा कि मैं खूबसूरत भी हूँ तो मैं काम करती हूँ, मुझे ऐसे तो पैसे कोई देगा नहीं, मैं उस जगह जाती हूँ जहाँ पर जिस्मों के सौदे होते हैं। अगर मैं रात की तारीकी में जाके बैठ गई, कोई तो होगा जो मेरे जिस्म को देख के मेरे पास आएगा, बड़ी खूबसूरत हूँ, कोई ना कोई तो कबूल कर लेगा। रात की तारीकी में उठती है, बाबा के पैर दबाती है, बहनों को देखती है और आखिरी सलाम लेके घर से निकलती है और उस जगह जाके खड़ी होती है जहाँ पर वैशा और जहाँ पर जिस्म फरोश बच्चियाँ अपने जिस्म का कारोबार करती है। वो लड़की इतनी हसीन थी कि किसी की भी नज़र अगर उसके ऊपर जाए तो उस पर फ़िदा हो जाए, मगर वो लड़की रात भर वहाँ बैठी रही, रात भर बल्कि सुबह तक बैठी रही कि कोई आ जाए उसके जिस्म का सौदा कर ले और उसे कुछ पैसे मिल जाए। सुबह होने पे थी, सारे ग्राहक दूसरी औरतों को लेके चले गए और वो औरत आंखें नम करके अपने घर आई। घर जब आई तो बाप खड़ा हुआ था और बहनें भी खड़ी हुई थी। बहनों ने कहा, बहन पूरी रात तू कहाँ थी? आज तक तुझे हमने रात की तारीखी में कहीं जाते हुए नहीं देखा, तू आज कहाँ गई थी? बहन के आँख में आंसू आए, कहा कि बाप की बीमारी देखी ना गई, माँ का तड़पना देखा नहीं गया, बहन की भूख देखी ना गई,
تو میں اپنے جسم کا سودا کرنے کے لیے بازار گئی تھی، مگر بازار کے اندر کسی نے میرے جسم کو دیکھا نہیں، میں صبح تک بیٹھی رہی مگر کس نے میرے جسم کا سودا کیا نہیں۔ باپ کے آنکھ میں آنسو آئے، باپ نے پوری طاقت کو سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد آ کے کھڑے ہوا اور بیٹی سے کہتا ہے، بیٹی اگر تو آنے والے 10 سال تک کے بھی اس بازار کے اندر ویشا بن کے کھڑی رہے تو تجھے کوئی خرید نہیں سکتا، تیرے جسم کا سودا کوئی کر نہیں سکتا، کیونکہ تیرے باپ نے کبھی نگاہ اٹھا کے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے۔ جب تیرا باپ کسی غیر کو نہیں دیکھ سکتا تو تیرے جسم کو رب تبارک و تعالیٰ کیسے کسی غیر کو دکھا سکتا ہے؟ نہ تیرا جسم کسی نے دیکھا، نہ تیرا حسن کسی نے دیکھا، چونکہ تیرا باپ پاک دامن تھا تو بیٹی بھی پاک دامن ہوئی۔ ایسے باپ بنو پیارے، اللہ ہماری بچیوں کے نیک نصیبے کریں، اور آج کی محفل کو سیدہ کائنات کے صدقے اللہ قبول کریں۔ دعا کرے آج کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میری قوم کی وہ بیٹیاں جو بیرا روی کے اندر ملوث سے اللہ اس کے لیے خیر کے فیصلے عطا فرمائے۔ میری قوم کی وہ بچیاں جو غیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اپنے جسم کا سودا کر رہی، اللہ اس کی عزتوں کی حفاظت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت عطا کرے۔ اللہ ہماری قوم کی بچیوں کی عزت و نفس کی حفاظت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں پہ خیر کے فیصلے عطا فرمائے۔ ذکر سیدہ کائنات کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے اندر خوشحالی کے فیصلے عطا فرمائے۔ ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ سیدہ کائنات کی کنیزوں کی غلامیوں کے سودے نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری سیدہ کائنات کی ذکر کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام عبد الکریم امت الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔